نہیں سر، یہ ہمارے ایک اور صاحب جو ہے یہ کہہ رہے ہیں الہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ. تو جناب الہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ، تو کلمہ جو ہے نا وہ تو آپ کے خلاف جا رہا ہے، کیونکہ کلمہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. تو جناب گاڈ مینز اللہ، بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، جی دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، لیکن ابھی آپ نے نہیں بول ہے دیا کوئی گاڈ مینز معبود اللہ. سوائے اللہ کے. تو سر یہ آپ نے آپ کا نام تو ہے گاڈ مینز اللہ، وہ بس نام رکھا ہوں میں. لیکن آپ اس نام کو مانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ گاڈ کا مطلب اللہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا کلمہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. ہاں وہی تو ہے مطلب. تو لیکن پھر گاڈ کا مطلب اللہ تو نہ ہوا. کلمہ کیا کہتا ہے؟ کلمہ کا مطلب بتائیں. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. انگریزی میں کرے نا اس کو، دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. لیکن آپ نے کہہ دیا گاڈ کا مطلب ہے اللہ. اس کا مطلب ہے کہ برہما جو خدا ہے وہ بھی اللہ ہے. بس بولنے والے کچھ الگ بولتے ہیں. نہیں تو برہما اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ماننے والوں کے لیے، ان کے لیے اللہ ہے. کس نے کہا ہے؟ کہاں پہ لکھا ہے کہ برہما؟ مجھے کسی بھی ہندو اسکرپچر میں دکھا دیں، اس کی وہ کوئی تو سی میں بھی پڑھا نہیں ٹرانسلیشن میں دکھا دیں کہ برہما جو ہے وہ اللہ ہے. ایڈم سر، جی وہ تو سر. میں پڑھا نہیں ہوں. تو تو اس کا کیسا مطلب بتا ہے کہ سکتا آپ کا نام غلط ہے، تو پھر نام ذرا چینج کر لیں فٹافٹ، کیونکہ خدا کا گاڈ کا مطلب اللہ نہیں ہوتا. میرے نزدیک ہوتا ہے، وہ میں رکھ لیا ہوں. نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ از گاڈ، مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گاڈ مینز اللہ، کیونکہ وہ تو عربی اور انگلش اور ہر لینگویج کے اندر غلط ہے. تو آپ اپنے نام کو ذرا سیدھا کر لیں پہلے، کیونکہ آپ کا نام جو ہے وہ غلط نام ہے، ڈسپٹیو نام ہے، رونگ نام ہے، جھوٹا نام ہے. تو اپنے نام کو پہلے سیدھا کر لیں. اللہ از گاڈ اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. گاڈ مینز اللہ نہیں کہہ سکتے آپ. گاڈ کو کوئی برہما کہتا ہے، کوئی جیزس کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، تو میں نہیں گاڈ کو اللہ کہتا ہوں. نہیں نہیں، وہ فرق ہے. اللہ از اے پرسنل نام محمد صاحب کے خدا کا. مجھے محمد صاحب کے خدا کا پرسنل نام بتائیں، ورنہ تو الہ. محمد صاحب کو الہ سے الہ نہیں چاہیے تھا، محمد صاحب نے اللہ اللہ کیوں کہا؟ اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اس کے مالک ایٹریبیوٹو قدوس. نیم ہے. بہت ایک سیکنڈ سر، وہ اس کے ایٹریبیوٹو نیمز ہیں. خالی رحمان کہہ دو کہ اللہ بن جائے گا؟ اس کی صفات ہے. صفات ہے نا، تو وہ اللہ نہیں بالکل. ہے. اللہ جو ہے وہ تمام صفات اکٹھی کر لو تو اللہ بنتا ہے. اللہ ہے، تو الہی ہے. ہاں، الہ، اگر الہ ہے اللہ، الہی ہے. اللہ ہے الہی، الہی نہیں ہے، الہ ہے بیسیکلی. الہ. اچھا. الہ، اوکے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی ہاں الہ اللہ کے سوا. سو بیسیکلی جو آپ یہ سب سے پہلے ڈسپٹیو نام سے آئے ہیں وہ ایک غلط ہے. بس میں آئی ڈی میں رکھا ہوں اچھا، ایڈم بس سر. آئی ڈی میں رکھے ہیں بغیر کسی لاجک کے، اور آپ کو پتا ہے کہ غلط ہے لیکن آپ آئی ڈی میں رکھے ہیں. اوکے چلیں جی آگے چلتے ہیں. تو سر آپ اس اللہ کو مانتے ہیں جو کہ آپ کی نظر جنت میں میں، غلط ہے ایڈم سر، لیکن میری نظر میں صحیح ہے. سر آپ بولیے. نے ابھی ثابت کیا ہے، خود اپنے حساب سے آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ نے غلط ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے سوا. تو الہ کا مطلب اللہ نہیں ہوتا، یہ آپ نے ابھی ثابت کیا اپنی بات سے. کیا الہ نہیں، کا مطلب اللہ ہوتا ہے؟ اس کا مطلب اللہ ہی ہے. الہ کا مطلب اللہ ہے. کوئی اور گاڈ نہیں ہے بٹ اللہ. ہاں، کوئی اور گاڈ نہیں ہے بٹ اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک گاڈ ہے. گاڈ کا مطلب اللہ نہیں ہے. یہ سمپل انگلش اور اردو اور ہندی لینگویج میں بات کر رہا ہوں میں آپ سے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا ایڈم سر. چلیں ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی کافی کم سمجھ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حافظ قاری علامہ شبیر قادری صاحب نے 4.99 کا سپر چیٹ دیا ہے یورو کا، بہت مہربانی. ہرمن دیوالی جی نے 999 کا سپر چیٹ دیا جی، تھینک یو سو ویری مچ. تو جناب تھینک یو سو ویری مچ. آپ کے آنے سے ایٹ لیسٹ ہمیں یہ تو پتا لگا کہ آپ کے پاس لاجیکل چیز کے اوپر آپ کا نام بھی نہیں ہے. جی سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے ٹاپک کے بارے میں؟ جنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو ان کے ماننے والے جنت، مومن بھی سوری سر جنت ایک میں سیکنڈ، جائیں گے. دوبارہ جی. بولیے گا پہلی سٹیٹمنٹ. جنت کس کی ہے؟ جنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اذان کے بعد دعا کیا مانتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی نہیں نہیں، الآخرۃ. اذان کے بعد کی، اذان کے بعد کی. اذان کے بعد کی تو دعا پڑھ رہا ہوں. نہیں، اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم ربہا بہ الدعوۃ التامہ.
सलात अल कायमा, अज़ान के बाद की दुआ पूछ रहा हूं मैं आपसे, नमाज के बाद की दुआ नहीं पूछ रहा. अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल खत्म. फज़ीला वबअसहु मक़ाम महमूदनिल्लज़ी वअदता इन्नका ला वरजुकना तुख़्लिफ़ुल मिआद। वरजुकना शिफाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़्लिक़ुल मियाद. तो मेरे भाई अगर जी आप जन्नत जन्नत हाँ मोहम्मद साहब की है तो आप हर अजान के बाद ये दुआ क्यों मानते हैं? इसका मतलब पता है आपको बिल्कुल क्या मैं मतलब है सर इसका? मतलब तो पता नहीं है, चले बहरहाल मैं ये दुआ बताता हूँ, करते हैं अल्लाह रुक जाए, रब्बा पहले हाफ़िज़। मतलब देख लेना, फिर उसके बाद बात शुरू होगी आपसे, क्योंकि आपने जो एक जी सेंटेंस बोला है कि जन्नत मोहम्मद साहब की है. हम पहले तो अजान के बाद जो हर मुसलमान मोमिन, सच्चा मोमिन जो दुआ मांगता है उसकी बात करें. अल्लाहुम्मा रब्बहा बिहि दावत ताम, ए अल्लाह जो रब है दावत ताम का, इस अजान की दावत, इस अजान जो कि दावत है नमाज की, उसका तो रब है. ठीक है. हम्म, बस सलात कायमा, और उस नमाज का जो कि कायम होने वाली है. हम्म, आती मोहम्मद अल वसीला वल फजीला व दरजत रफिया, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा. आमीन। वबअसहु मकामम महमूदन अल्लज़ी वअत्ता वरज़ुकना शिफाअत यौमल क़ियामा, और उसको मकामे महमूद पर पहुंचा दे जिसका तूने उससे वादा किया है. अगर जन्नत है ही मोहम्मद की तो आप अल्लाह से दुआ क्यों करते हैं कि अल्लाह मियां मोहम्मद साहब को जन्नत के टॉप दर्जे, जिसको मकामे महमूद कहा जाता है, उस पे फाइज कर दें ताकि वो आपकी शफाअत कर सकें. अगर जन्नत है ही मोहम्मद साहब की तो आपको ये दुआ करने की जरूरत क्यों है? उनका मैसेज है तो इसलिए ना, कि उनका क्या उन्होंने मैसेज है? पढ़ो बल्कि तो फिर हमने जन्नत भेजे मोहम्मद हम साहब की ना पढ़ दी। हुई. इसका मतलब है कि जन्नत मोहम्मद साहब की नहीं है. मैं अगर बताता जन्नत हूँ है ही मोहम्मद साहब की तो आपको दुआ करने की जरूरत नहीं है कि अल्लाह मियां उनको जन्नत के टॉप दर्जे में डाल दें, मैं क्योंकि वो तो है बताता ही हूँ अगर उनकी, तो फिर इस दुआ की जरूरत नहीं. आशरा मुबशरा हम्म. सहाबी है, 10 हम्म. सहाबियां, हम्म. उसको दुनिया में ही जन्नत अता कर दिए अता हुजूर नहीं मोहम्मद। किया, बिशारत दी. मुबशरा बिशारत को कहते हैं, अता नहीं बिल्कुल की. बिल्कुल उनकी है ओके. इसलिए तो बशारत दिए। नो है. देखें, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, देयर इज अ डिफरेंस. डिफरेंस क्या है? आप किसी जगह पे जाते हैं, वो जगह आपकी नहीं हो सकती, वो पूरी जगह ही आपकी नहीं हो जाती. आप किस सिटी में रहते हैं? लेट्स से आप मुंबई में रहते हैं, मैं आपसे पूछ नहीं रहा आप कहाँ रहते हैं. लेट्स से आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई आपकी नहीं हो गई, आप मुंबई में रह रहे हैं. ये दो डिफरेंट चीजें हैं. बशारत दे दी गई कि ये साहब मुंबई में रहेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि मुंबई उनकी हो गई. आपने कहा है कि जन्नत मोहम्मद साहब की है, नहीं, जन्नत में मोहम्मद साहब होंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. मैं तो बताता हूँ मैडम सर आपको जी बताइए. कि हम लोग आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए हुए हैं और सारे नबियां जन्नत से आए हुए हैं, हम भी जन्नत से आए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जन्नत से आए हुए हैं और जन्नत में ही जाएंगे। सर एक भी रेफरेंस नहीं है आपके पास कि आप जन्नत से आए हुए हैं. आदम अलैहिस्सलाम आए हैं जन्नत से। ओके, आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ठुड्डे मार के निकाला था क्योंकि उन्होंने अल्लाह मियां की नाफरमानी की. तो आदम अलैहिस्सलाम जो है वो जन्नत से आए नहीं थे, उनको जन्नत से निकाला गया था. अल्लाह मियां कुरान में कहता है एंड डिसेंड फ्रॉम इट. बिल्कुल डिसेंड कर बिल्कुल जाओ, दफा हो जाओ यहां से, गेट लॉस्ट फ्रॉम द जन्ना. दैट्स अ उनसे एक सेपरेट भूल थिंग. हुई थी, once वो again, भी एक that is not the point brother. The point, go back to the actual point. आपने कहा जन्नत मोहम्मद साहब की है, मैंने आपको साबित किया एडम जन्नत मोहम्मद एडम साहब की नहीं है. एडम सर, आदम जी सर, अलैहिस्सलाम जन्नत से ही तो आए हैं ना। जन्नत से निकाले गए हैं. जन्नत से ही तो आए हैं ना। सर निकाले गए में और आए में फर्क है. आपको आपके घर से थे पुलिस तो आके जन्नत में निकाल ही दे. ना, कई साल कई महीने कई दिन शायद कितना भी होगा समय, वो थे तो जन्नत में ही ना। हाँ जी, मैं वही बताने लगा हूँ सर आपको. लेट्स से आप मुंबई में रहते हैं एक घर के अंदर,
وہ جی اور آپ کو پلس آ کے اس گھر سے نکال دے، ٹھیک ہے، تو وہ ممبئی آپ کا نہیں ہے، وہ گھر آپ کا نہیں ہے، پلس نے آپ کو ٹھڈے مار کے نکال دیا. وہاں کے رہنے والے ہی تو ہے نا، اوکے، اگر رہنے آدم علیہ والے السلام وہاں کے ہی تو ہے. تو یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو، یہی میں نے وہی تین ڈفرنٹ ریفرنسز سے بتایا ہے میں بھی کہ یہی کہہ رہا ہوں، آپ کی جنت نہیں ہے، میں آپ میری نہیں کہہ جنت رہا ہوں، میں جا حضور سکتے محمد ہیں، مصطفیٰ. حضور کی بھی جنت نہیں ہے، آپ بالکل دعا حضور کی مانگتے ہے، ہیں. اسی لیے دعا مانگتے ہیں کہ کس اعلیٰ لیے؟ سے اعلیٰ مقام، اس لیے ہاں اعلیٰ درجے پہ فائز کر بول کر کے ہم دعا مانگتے ہیں. ہاں، تو اس کا مطلب ہے اگر وہ ان کی ہی ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ولی، کیونکہ جنت تو ہے ہی انہوں ان نے کی. کہا ہے اس طریقے سے دعا مانگنے کے کہاں؟ لیے، تو اس کا حدیث میں ہے مطلب، موجود. تو سر یہ سمپل لاجک ہے، جس طرح میں آپ کو سمپل لاجک سمجھا رہا ہوں، گاڈ اللہ نہیں ہے، اللہ از اے گاڈ، مگر گاڈ از ناٹ اللہ. اسی طرح میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جنت محمد کی نہیں ہے، محمد جنت میں جا سکتا ہے آپ لوگوں کی دعاؤں سے. آپ ایسا مانیے کہ ہم تو ایسا ہی مانتے ہیں کہ اللہ ہی سر گاڈ میں ہے، نے آپ کو اور ثابت کیا ہے، مجھے ذرا اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس کو دوبارہ سنائیں. اللہم اللہم رب رب هذه هذه الدعوۃ الدعوۃ التامہ التامہ والصلاۃ والصلاۃ القائمہ القائمہ آتی آتی محمد محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ. مجھے یہ بتائیے، اگر آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ محمد کو جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے، تو کیا جنت محمد کی ہوئی؟ ایڈم سر آپ کو بتاتا ہوں 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 کہ دنیا میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے دعا مانگی ہے، اسی کو سنت سمجھ کر ہم فالو کرتے ہیں، وہی دعا مانگتے ہیں اللہ سے. یہ دعا محمد صاحب نے خود مانگی ہے؟ ہاں مانگی ہے، حدیث میں ہے، تو وہ یہ دعا دعا آئی ہے محمد کسی صاحب کو. نے نہیں مانگی، یہ دعا محمد صاحب نے آپ لوگوں کو دی ہے، ہاں کیونکہ دعا کہہ رہی ہے اے اللہ محمد کو یہ مقام دے، ٹھیک ہے. ہاں وہ تو بھی یہ وہی تو بات اس بھی طریقے، آپ کی غلط ہو گئی. اگلے پوائنٹ پہ آئے، اب آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ بھی تو اسی طریقے سے دعا مانگتے ہیں نا کہ اے سر وہ اللہ اس طریقے یہ. سے دعا مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہم انا، میرے کو، مجھے، آئی. دعا میں ہاں یہ ایسا ہے کہ تو محمد کو، تو یہ تھرڈ پرسن کے طور پہ محمد یہاں پہ موجود ہے. یہ دعا انہوں نے آپ لوگوں کو دی ہے، انہوں نے خود نہیں مانگی. بالکل بالکل ڈفرنس ہے یہاں پہ. بھائی جان میرے بالکل ساتھ آپ یہ جب بھی ہوں بات گے. کر رہے ہیں نا، آپ کو جی پتا نہیں ہے کس سے بات کر رہے ہیں، میرے سے بات کر رہے ہیں بھائی، میں بیٹھا ہوں ایڈم نا سر آپ کے سے ہی پاس. بات کر رہا ہوں میں، مجھے جی سر. پتا ہے وہ کرسچین ہے، کرسچین کو فالو کرتے ہیں، مجھے پتا ہے ہم، ایڈم سر آپ کے بارے میں. ہم. اور اچھا اب آپ مجھے یہ بتا دیں، آج کے ٹاپک پہ جنت جو ہے جس میں آپ سو حوروں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ صبح امین. شام ڈنگ ڈونگ بنگ بونگ کریں گے ہر دیہڑی میں، مجھے بتائیں سر یہ کس قسم کی جنت ہے؟ کیا اس میں اسپرچویلٹی کہیں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے ایڈم سر بالکل نظر آ رہی ہے مجھے کہ کہاں دنیا پہ؟ میں ہم اللہ کے قانون کو فالو کریں گے، ہر ہم، لڑکی کو عزت دیں گے، نگاہ ہم، اٹھا کے نہیں دیکھیں گے، ہم، ہماری شرمگاہ کی ہم حفاظت کریں گے، ہم. تو جنت میں یہ ہمیں انعامات عطا کرے گا اللہ تعالیٰ. اچھا اس میں پرابلم کیا ہے آپ کو؟ سر تو آپ نے کچھ اشرۂ مبشرہ کے بارے میں بات کی، جی مجھے یہ بتائیں کہ محمد صاحب کے جو صحابی ہیں جلیل القدر، جی انہوں نے جب محمد صاحب کی بیوی کے اوپر آوازیں کسیں تو وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ بالکل یہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ ہم، تہمت لگائے تھے لگانے والے، پتہ ہے مجھے ہم. بھی، کس نے لگائی تھی؟ نہ ہوں میں بھی، کس نے منافقین لگائی؟ تھے. نہیں 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 منافقین نہیں تھے. نہیں 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 نہیں، عمر نے لگائی. محمد صاحب کی بیوی کا او سودا، آئی ہیو سین یو، سودا. لیکن جب ان کی پاکی اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر دیا ہے تو سب لوگ پھر مان لیے ہے نا. سر یہ دیکھیں، اپنے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے محمد صاحب کے ان جلیل القدر صحابی نے سودا جی، جو کہ محمد صاحب کی بیوی ہیں اور آپ کی ماں ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، سودا went out to answer the call of nature. It was made obligatory to observe veil. اب اس وقت پردے کا بھی حکم ہو چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایڈم صاحب میں She had a جانتا ہوں. large frame and everybody knew her before. So Umar bin al-Khattab saw her and said, "Oh Sauda, by Allah you cannot hide yourself from us. So think of a way which you should not be recognized." مجھے یہ بتائیے سر کہ پہلے انہوں نے آواز کسی، ٹھیک ہے، جس کی بیس کے اوپر
ورسز آئی ویل کرنے کی. اب ویل کرنے کی ورسز بھی آ چکی ہیں, ٹھیک ہے. اس وقت بھی عمر صاحب ان کو کہہ رہے ہیں او سودا, آپ کی سر بہن گھر سے باہر نکلیں اور ان کے اوپر آپ کے محلے کا کوئی دوست یار آواز کس دے, او آمینہ, لیٹس سے آپ کی بہن کا نام آمینہ ہے, ٹھیک ہے, میں ایک جنرل نیم لے رہا ہوں تاکہ آپ کو برا نہ لگے, اور وہ آواز کس دے, آپ کو اچھا لگے گا؟ دیکھیے اچھا تو نہیں لگے گا ایڈم سر. تو سر یہ جو آواز کسی گئی, یہ اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. آپ امیجن کریں, یہ وہ ہیں جلیل القدر صحابی جن کو اللہ میاں نے سپوزٹلی محمد صاحب نے ان کو جنت کی بشارت بھی دے دی ہوئی ہے. کس طریقے سے ان کو جنت کی بشارت مل گئی, جبکہ یہ گلی کے لونڈوں سے زیادہ کوئی عزت نہیں دے رہے محمد صاحب کی بیوی کو اور آپ کی والدہ محترمہ کو, کیونکہ محمد صاحب کی تمام بیویاں امہات المومنین ہیں. اس کی دوسری بھی تو حدیث ہو سکتی ہے نا ایڈم صاحب؟ سر وہ دکھا دیں آپ. مجھے نہیں پتا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, نہیں ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بیس کے اوپر یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا حدیث میں. He said so he was desiring eagerly that the words of hijab should come, and so Allah revealed the words of hijab. So بجائے اس کے کہ محمد صاحب عمر صاحب کو کہتے ہیں عمر کیا بدتمیزی ہے یہ, میری بیوی باتھ روم کے لیے جا رہی ہے اور تم نے اس کے اوپر آواز کسی, اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے گا, عذاب دے گا. نہیں, محمد صاحب پہ جبرائیل آیا اور جبرائیل نے محمد صاحب کو کہا لو جی اپنی بیویوں کو پردہ کرا لو. سر آپ اس قسم کے ریلیجن میں بیٹھے ہیں اور اس قسم کے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. سر کیا چکر کیا ہے یار, یہ ساری دنیا ان کا ذکر کرتی ہے. نعوذ باللہ, نہیں غلط کہہ رہے ہیں کہ صحیح. سر 2.8 بلین ہے مسلمان صرف ابھی تک جن کو ابھی تک دین اسلام کا پتہ نہیں ہے, آپ جیسے ہیں. آپ ابھی آئے, آپ نے 3 باتیں رکھی, تینوں غلط ثابت ہوئی ہیں. تو بھائی وہ اس جیسے اگنورنٹ لوگ ان کو مان رہے ہیں جنہوں نے پڑھائی کر لی ہے, سمجھ لیا اس کو, وہ اس سے باہر آ گئے ہیں. بیکاز اسلام از اے کلٹ مائی فرینڈ. آئی لو یو بٹ آئی ڈونٹ لو اسلام. کوئی بھی نہیں آیا ہے. اگر کوئی بھی نہیں آیا سر. ہمارے چینلز کے اوپر جگہ جگہ لوگ اسلام سے باہر آئے ہیں. میں اسلام سے باہر آیا ہوں, ساحل بھائی اسلام سے باہر ہیں. آ ہی نہیں سکتا کوئی, اپنا چہرہ بتا ہی نہیں سکتا, کیونکہ سر آپ تو قتل کر دیتے ہیں ان کو. اگر میں اپنا چہرہ دکھاؤں, محمد صاحب کی حدیث کیا کہتی ہے, من بدل دین ہوں فاقتلو, جو کوئی اپنا ریلیجن چھوڑ دے اس کو قتل کر دو. کیا محمد صاحب کی حدیث یہ نہیں کہتی؟ دیکھیں ایڈم سر بالکل کہتی ہے, ہوگی شاید. تو پھر میں اپنا چہرہ اگر دکھاؤں میرے پیارے بھائی, میرے پیارے بھائی, اگر میں اپنا چہرہ دکھاؤں تو پاکستان میں مجھے پاکستانی نہیں چھوڑیں گے, میرا اپنا خاندان ہی نہیں چھوڑے گا, باقی باتیں تو دور کی ہیں. آپ کو وہی جواب دے رہا ہوں ایڈم سر, یہ جواب دے رہا ہوں کہ وہ حدیث شاید اس کے لیے آیا ہوگا کہ جو اللہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کیے ہیں, ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیے ہیں, وہ لوگ کے لیے شاید یہ حدیث کوٹ کی نہیں سر. آپ کے شریعہ کے اندر, سر آپ اس میں بھی غلط ہیں, آپ کے شریعہ کے اندر لکھا ہوا ہے جگہ جگہ کہ یہ جرنل حدیث ہے کہ جو بھی اپنے دین کو چھوڑ دے اس کو قتل کر دو. اور آپ کے جو جلیل القدر اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اپوسٹسی لا اسلام میں نہ ہوتا تو محمد صاحب کے مرنے کے بعد اسلام ختم ہو جاتا, اور اسی وجہ سے حرب الردہ ہوئی تھی جو کہ ابو بکر نے کی تھی 1 سال تک, کہ جن جن لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا انہوں نے ان کو جا کے قتل کیا تھا, ان کے ساتھ لڑائی کی تھی اور ان کو قتل کیا تھا. تو میرے بھائی یہ بھی سر کیا مطلب اللہ عالم. سر ابو بکر صاحب غلط ہے, جھوٹے ہیں, غلط کیا انہوں نے. ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں ایڈم سر؟ سر آپ ریکویسٹ کریں سر, کوئی مسئلہ نہیں. تھینک یو. دیکھیے اگر اس ٹاپک پہ اگر بات کرنا ہوگا تو میں کریکٹ آدمی نہیں ہوں, شاید آپ مفتی صاحب سے بہتر. ارے سر یہ تو دیکھیں نا, ہر کوئی یہی کہتا ہے مگر مفتی کو لاتا کوئی نہیں. اگر ہے تو جنت کے ٹاپک پر ہم لوگ بات کریں گے. چلیں سر جنرل کے ٹاپک پہ بات کریں سر, لیکن مفتی کو لے کے ضرور آئیے گا, میری آپ سے التماس ہوگی سر. مفتی کو $500 میں اپنے پلے سے دوں گا سر. اگر آپ مفتی کو لے آئے, ایک اب آپ کے جو آپ نے سجیشن دیا اس سجیشن کے جواب میں آپ کہتا ہوں, اگر آپ مفتی کو میرے پاس لے آئے سر $500 مفتی کو میں اپنے پلے سے دوں گا. وہ نہیں لیں گے, کوئی بھی نہیں لیں گے, اوکے نہ لیں, لیکن مفتی کو
ان کے ٹائم کے عوض $500 میں اپنے پلے سے دوں گا. ساحل بھائی آپ بھی کچھ ایڈ کر دیں گے, کچھ ڈالر؟ ہاں آپ لوگ $100 میری طرف سے. $600 جو ہے نا ہم دونوں مل کے مفتی صاحب کو دیں گے اگر وہ آ جائیں بات کرنے اس بارے میں. لیکن چلیں اب جنت کے بارے میں بات کرتے ہیں. پراؤڈ کافر جی, تھینک یو سو ویری مچ فار یور سپر چیٹ. ایڈم یو آر ایوری تھنگ ٹو می ہیئر آن. He is freaking fraud. Yaar, please give Adam India visa. If he doesn't, I will fight embassy. He is a true Indian. MashaAllah ji, thank you so very much, Proud Kafir ji, for your super chat. دیکھو کبھی میرے کو انڈین ویزا مل ہی جائے گا نا, ابھی تو انڈیا نہیں دیتا. جی جناب, آپ جنت کے ٹاپک پہ کیا بات کرنا چاہیں گے سر؟ مائک آپ کا ہوا ٹاپک جنت کا, کہیں سے بھی بات لے آئیں جہاں سے آپ کا دل کرتا. یہی کہ آپ بولتے ہیں نا ایڈم سر کہ جنت میں ایسا حوریں ملتے ہیں, تو پرابلم کیا ہے آپ لوگ کو کہ حوریں تو ہمیں ملتی ہے, ہم لوگ اگر عبادت کریں گے اللہ کی. کیا کریں گے آپ حوروں کا اسماعیل بھائی؟ جنت میں آپ تو آ کر کے نہیں دیکھ سکتے, وہ نہیں, آپ میں یہاں پر بھی نہیں بتاؤں گا. آپ کیا تمنا رکھتے ہو, حوروں کے ساتھ کیا کرو گے؟ نکاح کروں گا. نکاح کریں گے. ہاں, نکاح کر کے کیا کرو گے پھر؟ سر میں دکھا دیتا ہوں. سر آپ کیا کر سکتے ہو یہ سر دیکھیں حدیث, آپ سیکشول انٹیمیسی کریں گے 100 ورجنز کے ساتھ ایک ہی دن کے اندر. صبح صبح, ہر صبح. بہت اچھی بات ہے ہمارے لیے. چلیں سر آپ نے ہنسا دیا مجھے. سر سوری آپ نے ہنسا دیا مجھے. لیکن سر بات یہ ہے میرے پیارے بھائی, اگر جنت ایک اسپرچل جگہ ہے, ٹھیک ہے, اسپرچل مینس یعنی سوری یار آپ نے ہنسا دیا, سوری مائی بیڈ, لیکن سوری, لیکن اگر وہ اسپرچل جگہ ہے تو وہاں پہ یہ سیکسی سیکس اور سیکسی سیکس, پاکستان کہہ رہا ہوں, اس دنیا میں بھی سیکسی سیکس اور سیکسی سیکس, آخرت میں بھی سیکسی سیکس اور سیکسی سیکس. تو یار یہ کسی سیکشل ایڈکٹ کی جنت نہیں لگ رہی ہے آپ کو کسی صورت میں؟ یہ ایک حدیث کو دیکھ کر آپ ایسا بول رہے ہیں, ایک نہیں ہے سر, ملٹیپل ہے. یہ دیکھیں ذرا پڑھیں, یہ کہتے ہیں جی دس حدیث از مینشنڈ ان کوسچن واز رپورٹڈ بائی سیورل سکالرز ود سملر ورڈنگ, کہ یہ حدیث مختلف سکالرز کی طرف سے سیم ورڈنگ کے اوپر آئی ہے. among them who reported was طبرانی. جنت میں یہ ایک ہی تو کام نہیں ہے ایڈم سر. جی سر, جنت میں نہریں ہوتی ہیں, نہریں ہوتی ہیں. کیا کرو گے نہروں میں, کیا کرو گے؟ نہیں جو یہاں پر نہیں کرے جو وہ وہاں کیا وہی کیا کرو گے؟ سمجھو کیا آج جنت مل گئی آپ کو اسماعیل بھائی, آج جنت مل گئی, پورے دن کا ذرا اسکیڈول بتاؤ کہ کیا کیا کرو گے جنت میں. ابھی تو میں نہیں سوچا ہوں ساحل بھائی کہ کیا کروں گا. ارے یہ اسماعیل بھائی ہے اپنے, آپ کیوں اسماعیل بھائی مجھے ملے گی نا. ارے یار میرے پیارے بھائی, بات یہ ہے میرے پیارے بھائی, اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اگر جنت ایک اسپرچل جگہ ہے جہاں پہ آپ اللہ کا دیدار, اسماعیل بھائی ہاں اگر آپ اللہ کا دیدار کریں گے تو بھائی یہ اس قسم کی, کیا کرسچینٹی میں نہیں ہے کیا یہ جنت اور دوزخ؟ نہیں سر بالکل نہیں ہے. ہندوؤں میں نہیں ہے کیا, ہندو ریلیجن میں نہیں ہے سر دیکھیں باری باری پوچھتے ہیں, مجھے ہندو ریلیجن کا نہیں پتا, لہٰذا وہاں پہ میں جواب نہیں دے سکتا. کرسچن ریلیجن کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ کرسچینٹی کے اندر یسوع مسیح نے کلیئرلی اس کو ڈیناؤنس کیا اور کہا ہے کہ جنت میں سیکس نہیں ہوگا. پیراڈائز بول کر کے انجیل میں نہیں ہے کیا؟ سر پیراڈائز ورڈ ہے لیکن وہاں پہ سیکس نہیں ہوگا. میں نے آپ کو کیا بولا ابھی, وہاں پہ سیکشول چیز نہیں ہوگی, بٹ اٹس اے اسپرچل تھنگ جہاں پہ آپ جائیں گے اور آپ ایک اسپرچل رہیں گے. سر آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک کلیئر چیز لکھی ہوئی ہے وہاں پہ, اور آپ کے جو اسکالرز ہیں, میں ابھی آپ کے آنے سے پہلے ایک آرٹیکل دکھا رہا تھا جو وہ یہی بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کرسچین ریلیجن کے اندر ایسا نہیں لکھا ہوا, اور وہ لوگ نہیں مانتے کہ آپ کے اندر اینیمل انسٹنکٹس ہوں گی, کیونکہ جو سیکس ہے اس کو بیسک انسٹنکٹس مانا جاتا ہے جو کہ اینیملسٹک انسٹنکٹ ہے. تو سر یہ تو کلیئرلی لکھا ہوا ہے, اور آپ کے جو آرٹیکلز ہیں وہ اس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں. مجھے ہندو ریلیجن کے بارے میں نہیں پتا, کوئی بندہ اگر ہندو ریلیجن میں بتا دے کہ جنت میں کیا ہوگا تو مجھے نہیں پتا. اگر کوئی لائیو چیٹ میں بتا دے تو میں وہ شو کرا دوں گا. نہیں سر آپ نہیں جانتے, آپ اس وجہ سے نہیں جانتے سر کیونکہ دیکھیں آپ نے ابھی کرسچینٹی کے اوپر سوال کیا, اس کا مطلب ہے آپ ہندوازم کو بھی نہیں جانتے. لہٰذا اگر کوئی لائیو چیٹ میں بولے گا ہندو,
تو میں بتا دوں گا، لیکن آپ نہیں جانتے، یہ تو بات ہے. چلیں جی، یہ دیکھیں جی، چندرن کمار نے بولا ہے ہندوؤں میں ایسا کوئی جنت نہیں ہے، بلکہ ہندو میں کئی جنم تک پھر جنم لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہندوازم میں سر ری برتھ کا کانسیپٹ ہے، جنت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. سورگ نرک بول کر کے میں سنا ہوں تو. اچھا اسماعیل بھائی، جی اسماعیل بھائی، آپ کو نہیں لگتا ہے یہ اس طریقے سے حوروں کی لالچ دی گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے ساحل بھائی، حوروں کی لالچ تو، اور عورتوں کو کچھ نہیں، ایسا تو نہیں دکھتا. اچھا ابھی آپ خود بولے نا. بالکل. کیا کرتے وہاں جا کو؟ کیا کرتے جا کو؟ ہماری مرضی. ہزار سال ڈنگ ڈونگ کرتے گی، ہزار سال ڈنگ ڈونگ کرتے. ارے ہم کرتے تو یہی نا جی، عیاش لگ رہے نا جی تمہیں عیاش لگ رہے جی مجھے. دنیا میں ہم تمہاری نہیں بیوی کرتے ہیں سنتی، تو وہاں جا کے تمہاری کریں گے. اسماعیل بھائی تمہاری بیوی سنتی کہ تم نے آج دیکھو مارتی برابر کرتی انہیں. بالکل نہیں. آپ کو معلوم کیا ہے رہے ہو گے جا کے وہاں پہ؟ آپ کو معلوم ہے کہ جو 100 حوریں جو بتا رہے ہو آپ، وہ 100 حوریں سے بھی زیادہ اس کو اچھا صورت بنا کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں ہی جنت میں وہ دے گا. کس کو؟ میری بیوی کو ہی. تو پھر 100 حور کی رکھے سو اللہ نے؟ کیا اللہ تو کی بھی مرضی لاجک ہے. لگ رہا. جب تمہاری اللہ کی بیوی مرضی کوئی ہے. اچھا بنا دے گا تو 100 حوریں کائی کے لیے کی وہ رکھے 100، اور کائی کے لیے کہ محمد صاحب کہتے کہ تمہیں 100 کنواریاں کو تمہیں ڈنگ ڈونگ کریں گے ہر صبح. ہمارے کو دنیا میں اچھی طرح زندگی گزارنے کے لیے، اس کے لیے عیاشی ملے گی اس آپ کے کو لیے وہاں پہ رکھے. جنت میں. وہ ایک ہی چیز کی عیاشی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری تو چیزیں ہیں، یہ بھی بہت ہے نا، سارے. لیکن ہمارا دماغ بھی وہاں تک نہیں جاتا. یار مجھے یہ بتائیے، دیکھیں کتنی سمپل سی بات ہے کہ اللہ میاں قرآن میں کہتا ہے کہ وہ ایور لاسٹنگ ہوں گی یا ورجن، ہمیشہ ورجن. دے میڈ دیم ورجنز ایور لاسٹنگ. ٹھیک ہے. جلالین اس کے بارے میں کہتا ہے کہ میڈ دیم ورجن امیکولیٹ مینس ہمیشہ رہنے والی. ایوری ٹائم، ہر دفعہ، دیئر اسپاؤس ان کا خاون انٹر دیم جب وہ داخلہ کرے گا اپنے اس چیز کا، they will find them virgins again nor is there any pain of defloweration. سر مجھے یہ بتائیے کہ اللہ نے جنت میں یہ آپریشن تھیٹر کیوں لگایا ہوا ہے کہ جب آپ انٹر کرو گے تب وہ ورجن ہوتی جائیں آپ گی. سیل توڑو گے، اللہ سیل پھر سے پیک کر دے گا. یہ ایسا کیوں ہے میرے پیارے بھائی؟ وہ اللہ کی مرضی ہے. یعنی کہ جنت، نہیں چلا سکتے. ہاں یعنی کہ جنت میں سر یہ سلیوز ہیں کچھ عورتیں. ساحل بھائی آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ کچھ غلام عورتیں اللہ نے بنا دی ہیں جنت میں جو ہمیشہ ہمیشہ غلام رہیں گی، جن کا کام ہے اپنی ٹانگیں کھولنا مردوں کے سامنے، اور جتنی دفعہ وہ ٹانگیں کھولیں گی، ہاں اسماعیل بھائی کے سامنے. ہم بھی غلام ہیں دنیا میں، ہم بھی غلام ہیں دنیا میں. لیکن سر غلامی دیکھیں، دنیا کی غلامی جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے ہے. ٹھیک ہے. 80 سال 100 سال 150 سال بڑی حد ہے، اس کو مرا جائیں گے آپ. ٹھیک ہے. میں بھی، آپ بھی، سب بھی، کوئی میں صرف آپ کے اوپر نہیں لگا رہا، سب کے لیے کہ آپ کہیں کہ میں نے آپ کو برا بولا. تو سر جنت میں یہ حوریں کبھی بھی کوئی لیول اٹین نہیں کر سکتی، وہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کی غلام ہیں، اور جب آپ جاؤ گے وہ گرم اونٹنی کی طرح اپنی ٹانگیں آپ کے سامنے کھول دیں گی. سر مجھے بتائیں سر، اتنی بری غلامی جنت میں، سر یہ کس قسم کی جنت ہے؟ یہ اس حور کے لیے تو جنت نہ ہوئی نا. وہ حور ہے، کوئی انسان نہیں ہے ایڈم سر. سر میں بتا دیا حور ہے، ایک اسپیشل کریشن ہے، لیکن سر وہ ہمیشہ ہمیشہ کی اللہ میاں نے بنائی گئی ہے اس کے لیے. جی سر میں نے مان لیا آپ کی بات، وہ بنائی ہی گئی ہیں کہ وہ آپ کے سامنے ٹانگیں کھولیں. تو سر وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں آپ کے لیے ٹانگیں کھول کے بیٹھی رہیں گی. سر مجھے بتائیں اس کریشن کا کیا قصور ہے کہ اللہ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلام بنا دیا آپ کے لیے؟ اس کریشن کا کیا قصور؟ اس نے کیا غلطی کر دی تھی، کیا مسٹیک کر دی اس نے ایسی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی غلام بن کے رہے گی؟ یہ ہمارے لیے تحفہ ہے ایڈم سر. وہ تحفہ ہے، وہ مان لیا سر، وہ مان لیا، میں نے مان لیا. ہاں
ساحل صاحب یہ دیکھیں ان کو ذرا میرا سوال سمجھا دیں ذرا, شاید آپ سمجھا دیں, شاید آپ ڈفرنٹ طریقے سے سمجھا دیں. بھائی بہت ہی پیارے ہیں, بڑی اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں. مجھے اسماعیل ان سے بھائی جی بولیے بھائی. کیا جی تمہیں آج بیوی کے مارا کھاتے دیکھو, بیوی سے خوش نہیں کی, ایک بیوی سے خوش نہیں کی تمہیں 100 ہورا چاہیے. دنیا میں ہی ہمیں 4 تک کی اجازت ملی ہے, تو وہ ابھی جنت میں تو ایک ظاہر کیے سی کہ بات ہے 4 زیادہ کیے ملے کہ گی. تمہیں, ایک کیے کہ 4 کیے کی؟ فی الحال تو ابھی تو ایک ہی کیا ہوں. اور کرتے کی 3. اگر میرے پاس استطاعت ہے, اگر میں سنبھال سکتا ہوں, مال دولت ہے, اگر میری خواہش ہے, اگر میری بیوی اگر اجازت دے گی تو جب سوچوں گا میں. آخری چیز مجھے بتائیں, یہ جب بیوی اجازت دے گی یہ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہوتا ہے یا حدیث, کون سی حدیث سے ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیں ایڈم سر, مجھے تو اتنا پتا ہے کہ کل کے دن جا کر کے سر لڑائی یہ میں جھگڑا نے نہ نہیں پوچھا ہونے کے سر, لیے سر یہ سر دیکھیں نا, اجازت یہ لینا. میں نے نہیں پوچھا سر جی. دیکھیں غلط بات نہ کریں نا سر, آپ کو اپنی پہلی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, میں یہ بول رہا ہوں. آپ جی مجھے غلط ثابت کر سکتے ہیں کہ پہلی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ یہ بات میں بھی جانتا ہوں ایڈم سر. بہت مہربانی. تو پھر آپ نے غلط بولا نا, اگر بیوی اجازت دے. یہ ایک شرط ہے. نہیں, شرط تو شرط ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلامک اسکرپچر سے ظاہر ہونی چاہیے. یہ شرط آپ مجھے اسلامک اسکرپچر سے ظاہر, شریعت میں کوئی رول نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب ہے کہ یہ شرط نہیں ہے. جب کوئی عالم یا کوئی مفتی کے پاس اگر جائیں گے سر میں آپ تو کو بتا رہا ہوں, سارے عالم اور سارے مفتی میری بات کو مانیں گے. سر دیکھیں سر اسماعیل بھائی, آپ کو لٹرلی اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا میرے پیارے بھائی. پلیز صرف میں آپ آپ کو سے, جنت کا پتا ہے اسماعیل بھائی. بس میں یہی بتانے آیا تھا آپ لوگ کو کہ جنت میں جو بچوں کے بارے میں آپ لوگ بات کر رہے تھے, چھوٹے بچوں کے بارے میں, وہی ایک بات کریں گے بول کر کے آیا تھا میں. اچھا چلیں وہ بتا دیں سر, وہ بتا دیں, وہ بتا دیں سر. کہ میں مفتی صاحب کے منہ سے سنا تھا کہ جو کمسین بچے جو مر جاتے ہیں وہ لوگ جنت میں چلے جاتے ہیں, جنت میں ہی رہتے ہیں وہ. کون سے والے, مسلمانوں کے یا نان مسلموں کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت؟ کون سے بھی بچے رہیں دو, وہ کہاں پہ رہیں گے سر؟ کیوں, مطلب کہ وہ کوئی گناہگار نہیں رہتے ہیں, وہ جی سر, نابالغ ہے. جی سر, اسی لیے وہ لوگ کو جنت میں ہی. جی سر, میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ حدیث ہے کہ children of the polytheist who died they will be young and they will be in paradise. ٹھیک ہے, they will be admitted into paradise. لیکن پیراڈائز میں وہ کیا ہوگا, جنت میں کیا ہوں گے وہ, ٹھیک ہے, وہ جنت میں کیا کر رہے ہوں گے؟ they will be servicing the people of the paradise. وہ لوگ, وہ بچے غلام ہوں گے, سرونٹس ہوں گے بلیورز کے, آپ لوگوں کے ان پیراڈائز. جی سر, جی سر, جی سر, جی سر, جی سر. تو بیسیکلی میرے پیارے بھائی سر دیکھیں, ایک اور صحیح حدیث یہ بھی ہے کہ جو پولیتھیس کے بچے ہیں وہ جنت میں ہوں گے ہی نہیں, وہ جہنم میں ہوں گے. لیکن اس ویو کو بہت سارے لوگ نہیں مانتے, وہ ایک ہی حدیث سے ہے. تو وہ حدیث کی کانٹرڈکشن کو دیکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار اس کو نہیں مانو, وہ ایک خاص شخص کے لیے کہا ہوگا, لہذا وہ جہنم میں نہیں ہوں گے. لیکن میجورٹی اس چیز پہ اتفاق کرتے ہیں کہ وہ جنت میں ہوں گے. اور جنت میں کیسے ہوں گے؟ وہ سرونٹس ہوں گے, وہ سرونٹس ہوں گے جنتی لوگوں کے, آپ جیسے کہ. سر مجھے بتائیں کہ پولیتھیس کے بچوں نے کیا ایسا ظلم کیا ہے کہ وہ ساری عمر غلام بن کے رہیں گے جنتی لوگوں کے؟ کیا یہ حدیث حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے؟ سر یہ دیکھیں نا, I asked my Lord, میں نے اپنے رب سے پوچھا, that the children of the polytheist who died when they were young at believer service in the paradise. سر جی مجھے بتائیں کہ اللہ سے بات محمد صاحب کے علاوہ حدیثوں میں کس نے کی ہوئی ہے؟ وہ لکھا ہوا تو نہیں ہے نا ایڈم سر. کیا مطلب؟ یہ آپ سر چلیں سر, بہترین ہو گیا سر. دیکھیں یہ والی لاجک جو ہے نا, یہ صرف آپ ہی دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کوائٹ فرینکلی. میں جو سنا تھا وہ آپ کے سر سامنے دیکھیں نا, یہ دیکھیں کتنی عجیب سی آپ نے بات کر دی.
جی I asked my Lord, رب سے محمد صاحب کے علاوہ کون سی ایسی حدیث ہے جس میں محمد صاحب کے علاوہ کسی نے رب سے بات کی ہو؟ اس کا کوئی راوی نظر نہیں آ رہا ہے مجھے، سر وہ میرا کام اور نہیں اس ہے کا نا راوی نام نظر دکھانا نہیں آ سر. رہا ہے، اور سر یہ قرآن تو نہیں ہے نا آنند سر. سر جی دیکھیں نا لنک بات، شیئر کر دو ان کے ساتھ، لنک شیئر یہ کر دو. دیکھیں سر، یہ دیکھیں میں نے یہ اسلام Q&A کا آرٹیکل دیا تھا اس سے پہلے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہ اسلام Q&A کا آرٹیکل ہے، یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے، یہ شیخ جنرل سپروائزر شیخ محمد صالح المنجد نے یہ لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں، یہ میں دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، یہ لائیو چیٹ کے اندر میں نے شیئر کر دیا. سر اس کو پڑھ لیجئے گا. دیکھیں ملٹیپل اوپینینز ہیں اس کے اوپر، لیکن یہ دو اوپینینز بڑی جینگو اوپینین ہے، بیکاز تیسری اوپینین بڑی خراب ہے کہ وہ اور وہ جو لڑکی جو بڑی ہو گئی، یہ دیکھیں یہ اوپینین کے اوپر اچھا اختلاف پایا ایڈم، جاتا ہے. جی ایڈم جی دیکھو مین مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اسماعیل بھائی بھی مانتے ہیں کہ جنت ایک عیاشی کا اڈا ہے، ہوں جو کہ اور وہ بھی صرف مردوں کے لیے. اب جی یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ اسماعیل بھائی سے ہمیں اس سے زیادہ ڈسکشن کرنا چاہیے، کیونکہ جو اصل ہم بتانا چاہ رہے ہیں انہوں نے وہ چیز مان لی ہے کہ جنت عیاشی کا اڈا ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تو نہیں ہے. جو انسان دنیا میں حکم اللہ کا مان کر اگر زندگی گزارتا ہے ہاں تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی اس کے حساب سے اس کو جنت میں عطا کرے گا. تو وہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں جنت جو ہے عیاشی اگر کا دنیا اڈا میں ہے. ہاں اگر دنیا میں اس کے حکم اگر بجا لائے گا تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بندے کے حکم بجا لائے گا. اس میں ارے پرابلم کیا ہے؟ جناب ہم وہی کہہ رہے ہیں نا، آپ یہی کہہ رہے ہو کہ جنت مردوں کے لیے عیاشی کا اڈا ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتوں کے لیے بھی ہے. عورتوں کے لیے کیا ہے؟ 100 مرد ملیں گے ان کو. ویسا ہی کیوں سوچ رہے ہو آپ؟ بچے چھوٹے بچوں سے زیادہ محبت کرتی ہے اور سر جنت میں تو بچے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دے گا، جنت میں کیا دے بچے بھی گا؟ دے اس کے گا. لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے ایڈم سر. تو بیسیکلی ایک عورت جنت میں بیٹھ کے بچے پیدا کرے گی آپ کے مطابق؟ نہیں پیدا کرے گی نہیں بول رہا ہوں میں کہ اچھا جیسا مرد کی خواہش رہتی ہے عورتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان لوگ کو، عورتوں کو خواہش نہیں رہتی اسماعیل عورتوں بھائی؟ کو سب سے زیادہ خواہش چھوٹے بچوں سے زیادہ پیار کرتے کس ہیں، نے تو کہا؟ جنت میں ان لوگ کو بچے دے گا اللہ تعالیٰ، چھوٹے ایک بچے. منٹ، عورتوں کو سیکس کی خواہش نہیں رہتی ہے؟ میں زیادہ بتا رہا ہوں ساحل بھائی، زیادہ. کیا زیادہ؟ میں کہہ رہا ہوں عورتوں کو سیکشول ڈیزائر ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے؟ دنیا میں ہوتی ہے، مرنے کے بعد نہیں ہوتی شاید. کس نے کہا مرنے کے بعد آپ کو ہوگی؟ یہ تو ہمارے انسان کی صفت میں ہی ہے نا ساحل بھائی. تو وہی کہہ رہا ہوں عورت کی صفت میں ہے کیا نہیں ہے کہ ان کو عورت سیکشول ڈیزائر ہوتی عورت ہے؟ کے لیے جتنا میں پڑھا ہوں وہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ چھوٹے معصوم بچوں کو دے گا، یہ حدیث شریف ہے. تو ناانصافی کرے گا، مطلب ان کی جو سیکشول ڈیزائر ہے اس کو ختم جس کر کو دے جو گا. چاہیے وہ ملے گا. مرد کو اگر وہ بورے چاہیے عورت کو، بورے دے گا، عورت بچی کو، لڑکیوں کو چھوٹے بچے پسند ہو گئے تو چھوٹے بچے دے گا. نہیں بس اگر سیکشول ڈیزائر ہے عورت کے لیے، عورت کے اندر اگر سیکشول ڈیزائر ہے تو کیا ملے گا اس کو؟ تو اس کو اس کا شوہر لا کر کے دے گا. تو پھر اگر اس یار کا آپ شوہر بھی صرف اپنی، جہنم میں ہے، اگر اس کا شوہر جہنم میں ہے تو جہنم سے نکالے گا، جنت میں ڈالے گا. اچھا اس کا شوہر جو ہے جہنم میں ہے تو اس کو جہنم سے نکالے گا؟ بالکل اللہ کی اور یار شوہر نہیں ہے تو؟ ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ ساحل صاحب، ایک سیکنڈ. یعنی آپ کے یہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو لیول ہو گیا کہ حد ہے. آپ کی بیوی جہنم میں چلی جائے گی تو آپ اس کو جہنم سے نکال لیں گے. کیا بولے ایڈم سر نے سنا میں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں وقاص صاحب، آپ ذرا مائک میوٹ کر لیں اگر آپ بول نہیں رہے ہیں، کیونکہ بیک گراؤنڈ میں سے نوائز آ رہا ہے آپ کی طرف سے. اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان میوٹ کر کے ایڈ کر دیجئے، لیکن نوائز کی وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیوی جہنم میں چلی جائے گی تو آپ اس کو جہنم سے نکال لیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی عورت ہے، اگر اس کو سب سے زیادہ بچے پسند ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بچے دے گا. اگر ارے اس کو بچے کا فیلنگ چھوڑو اگر اگر نا بچے یار، پسند ہیں اس کو،
اگر بچے پسند, اگر اسے بچے نہیں پسند تو کیا کریں؟ وہی تو بتا رہا ہوں میں, اگر اس کو بچے پسند نہیں ہے, اگر جو اس کو چیز مرد وہ چاہے پسند ہے, گی, ڈھیر سارے مردوں کے ساتھ اس کو سیکس کرنا پسند ہے, تو اس کے بارے میں پتا کرنا پڑے گا ایڈم صاحب میرے کو. سر ایسا نہیں ہو سکتا سر, ایڈم ایسا بھائی, تو نہیں ہو سکتا. ایڈم بھائی جی ایسا بھائی, کرو, جی سورۃ طٰہٰ کی 62 آ نمبر گئے آیت نکالی. اوکے جی, آ گئے. سورہ طٰہٰ کی کون سی آیت نکالیں سر؟ سورۃ مریم کی, اب مریم کی نکالنی ہے, طٰہٰ کی نہیں نکالنی. نہیں سورۃ مریم کی نکالی, یار 62 نمبر. وکاس بھائی کی انٹری بھی زبردست ہوتی ہے. ارے یار میں کہتا ہوں کمال سر, سیدھا ہی قرآن پہ جاتے ہیں یہ بھائی صاحب. میں کہتا ہوں سر گریٹ ہو گیا. لے سر اب اپنا وکاس بھائی آپ کے لیے یہ جناب سورہ یہ ڈی مریم پی جناب. میں وکاس بھائی ہے کیا؟ ڈی پی میں وکاس بھائی ہے؟ وکاس بھائی پتہ نہیں. اچھا ابراہیم بھائی آپ ذرا میوٹ کر لیں کیونکہ آپ کی بجائے یہ شاید آپ کو زیادہ اچھا سپورٹ کر سکیں. اچھا جی, گورو کمار کہہ رہے ہیں جی جنت میں کھجور اور انگور ہے, کیوں ملے گی؟ ساحل میں پڑھیں ذرا پلیز. جنت میں کھجور اور انگور ہی کیوں ملے گا؟ ایسا کیوں لکھا ہے؟ آم کیوں نہیں ملے گا؟ ریزن, آپ کو آم نام کا بھی ایک فروٹ کا پتہ ہی نہیں تھا. ہاں 7ویں سنچری عربیہ کے اندر آم نام کا پتہ نہیں تھا انہیں, کیونکہ وہاں پہ تو امدا نہیں پتا آم بولتے پتہ نا, نہیں پتا نانو. امدا نہیں پتا. یس. اچھا وقاص صاحب کون سی آیت پہ جانا ہے؟ 62 سورۃ مریم 62 نمبر. اوکے جی 62 پہ جاتے ہیں. جی جناب پڑھیے. وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات مگر صرف اسلام, اور ان کے لیے رزق ہوگا اس میں صبح اور شام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھئی آگے چلیں. یہی آیات ہے, اگر آپ کہتے کہ ادھر لغویات ہوگی نا تو ادھر کہ لا یسمعون فیہا, ادھر نہیں کوئی سنے گا لغویات الا سلاما, مگر صرف سلامی ہوگا. تو تو ادھر ثابت کیا کوئی کر رہے ہیں؟ لغویات ہوگا ہی نہیں. ثابت کیا کیا آپ کرنا کہہ رہے چاہ کہ رہے ادھر, کیا ہے یہ؟ انگلش ٹرانسلیشن کرو یار, کیا ہیں؟ لیکن مطلب ہے؟ نہیں کوئی بری بات نہیں ہوگی نا, کوئی فحش بات ہاں نہیں ہوگی نا, لیکن بات یہ نہیں ہے نا, وہ ال سپیچ نہیں بات ہوگی کیا نا, ہے, کوئی بری بات نہیں ہوگی. سر دیکھیں وقاص صاحب, جنت میں آپ حوروں کے ساتھ سیکس نہیں کریں گے, کیا کریں گے؟ خالی دیکھیں گے. وہ تو نہیں, وہ تو ہوگا. میں اور بھی دکھا دیتا ہوں ایک اور آیت. اوکے سر ہم یہی تو بول رہے ہیں آپ کو وقاص صاحب, جنت میں آپ سیکس کریں گے عورتوں کے ساتھ, ہاں یا نا؟ جی ہم ذرا پہلے جو ہے نا بغیر قرآن, بغیر حدیث, بغیر کسی چیز کے کچھ چیزیں اسٹیبلش کر لیں آپ کے ساتھ, پھر آگے بات کرتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے؟ صبر, ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ میں آپ سے نہیں پوچھوں گا اس کا, مجھے میرے نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی رک جائے نا ایک سیکنڈ, میں نے کہا کچھ چیزیں اسٹیبلش کر لیں پھر اس کے بعد اس کی حجت میں جائیں گے, ٹھیک ہے؟ نہیں ایسا نہیں کچھ ہوگا. میں آپ کو نہیں بھائی جان مجھے اب سمجھے, بھائی اسٹیبلشمنٹ کر رہے ہیں نا, رکے تو صحیح نا, اسٹیبلشمنٹ مجھے کر رہے ہیں تاکہ دیکھیں کہ آپ میں اور میرے میں اختلاف کہاں آ رہا ہے. اگر آپ میں اور میرے میں کسی چیز میں اختلاف ہی نہیں آئے گا تو ہم بحث ہی نہیں کر سکتے نا, کیونکہ جو آپ نے مجھے آیت دکھائی مجھے اس پہ اختلاف نہیں ہے آپ سے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی اوکے تو پہلے اختلاف کو ڈھونڈتے ہیں, اختلاف کہاں ہے, ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. جنت میں آپ کو حور العین ملیں گی, نمبر کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہے کتنی ملیں گی, لیکن حور العین ملیں گی. نمبر 1, کوئی اختلاف ہے اس بارے میں آپ کا میرا؟ نہیں, آپ بولتے جائیے. اوکے سر, جس جگہ پہ اختلاف ہے پھر مجھے خود روک دیجیے گا کہ یہاں پہ اختلاف پایا جاتا ہے, ٹھیک ہو گیا؟ ورنہ ہم سمجھیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہاں, جنت میں آپ کو حور العین ملیں گی, اور حور العین کی تعداد کتنی ہوگی اس کا پتہ نہیں ہے, اور آپ کو اپنی بیوی ملے گی اگر وہ پائس ہوگی, متقی ہوگی اور جنت میں جائے گی تو, ٹھیک ہو گیا؟ اچھا, جی ان حور العین اور ان بیویوں کے ساتھ آپ جنت میں ڈنگ ڈونگ بنگ بونگ کریں گے, میں لفظ استعمال نہیں کر رہا, ٹھیک ہے؟ اور آپ ان کے ساتھ جب بھی سیکس کرنے جائیں گے آپ ان کو ورجن پائیں گے, یعنی کہ آپ جی دن میں سیکس کیا تو وہ ورجن, رات میں اسی کے ساتھ دوبارہ سیکس کیا وہ پھر ورجن, اگلے دن پھر سیکس کیا وہ پھر ورجن. آپ ان کو ہمیشہ ورجن پائیں گے جتنی بھی دفعہ آپ ان میں داخلہ کریں گے. جب آپ ان جی کے ساتھ سیکس کریں گے تو وہ جو سیکس ہے وہ
دنیا کی بجائے بہت زیادہ دیر تک رہ سکتا ہے جتنی دیر تک آپ چاہیں گے. اس سیکس کرنے جی کے بعد آپ کو نہانے دھونے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اور وہ عورتیں اللہ نے جب آپ کے لیے پرفیکٹ بنائی ان کو کبھی خون بھی نہیں آئے گا اور ان کا کبھی پانی بھی نہیں نکلے گا کہ گندگی پیدا ہو سکے. لوبریکیشن کیسا ہوگا بھائی؟ سر وہ لوبریکیشن والا پانی ہوگا, دوسرے پانی کی بات نہیں کر, دوسرے پانی کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا تو ان کا کبھی وہ یلو والا پانی بھی نہیں نکلے گا اور آپ کا کبھی وہ, تاکہ اس میں کبھی گندگی پیدا نہیں ہوئے گی. اور جب بھی آپ ان کے ساتھ سیکس کریں گے ان کو ایک خاص قسم کا پسینہ آئے گا جس میں مشک کی خوشبو ہوگی اور آپ کو سیکس کے دوران بہترین پرفیوم ملے گا. جی جی بولیے. اور یہ جو ورجنز ہیں آپ کو اللہ میاں جنت میں 100 مردوں کی طاقت دے گا تاکہ آپ ان کے ساتھ جب چاہیں ڈنگ ڈونگ کریں. جی اس میں سے کسی بھی چیز پہ آپ کو اختلاف ہے؟ آپ اپنا بات مکمل کیجیے, میں آپ کو ریفرنس دوں گا قرآن کریم سے, پھر ارے آپ یار اپنا پہلے دعویٰ رکھ سکتے ہو. آپ کیا سر مانتے ہیں وہ اختلاف تو بتاؤ بتائے نا, یار. اس میں سے کسی بھی چیز پہ اختلاف ہے تو پھر ہم بات کریں گے, ورنہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ میری ان تمام چیزوں کا اقرار کر لیتے ہیں تو آپ کی میری کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے. ایڈم سر یہ- آپ کو کچھ اختلاف ہے کیا اس پر؟ سر میں یہی تو پوچھ رہا ہوں, کیا آپ کا کوئی اختلاف ہے اس سلسلے اچھا میں؟ مجھے اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. سر پھر وہی بات ہو گئی. سر اگر نہیں, آپ کا آپ میرا مجھے میں اس آیات کا اختلاف, مطلب نہیں, اس آیات کا مجھے مطلب بتائیے, اس آیات کا کیا مطلب ہے؟ سر لغوا کہتے ہیں سپیچ, گندی سپیچ کو, وین ٹاک کو. اس کا میں نے نہیں بولا بھائی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. ہاں کدھر ہے وَإِذَا کدھر ہے, کدھر ہے؟ لا يسمعوا فيها یہ لغوا قرآن الا کریم سلاما یہ اس میں ولهم نہیں ہے بھائی, رزقهم یہ فيها اور جگہ بکرا. ہے. اوکے وہ جگہ دے دیں. قدری کہا ہے, میں زبان لیکن یاد ابھی کرایا آپ نے اگر دیکھیں نا, آپ میرے ساتھ بات کیا کر رہے ہیں مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہی. اگر آپ کا اور میرا اس چیز پہ کوئی اختلاف نہیں ہے تو پھر ہم کوئی اختلاف والی بات تو ڈھونڈے نا, کہ آپ میں سے بحث کس بات میرے پہ بھائی, کر رہے ہیں وہ تو بتائے نا. بیس میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی قرآن کریم سے یہ بات سب ثابت کرنا پڑے گا آپ کو پہلے ہی سے. آپ بھائی اپنی جان طرف سے اس بولتے جا میں رہے سے, بولتے جا رہے بھائی بولتے جان جا یہ رہے. بات نہیں ہے وقاص صاحب, میں نے کہا ہے کوئی کس بات پہ اختلاف ہے جس کو مجھے ثابت کرنا ہوگا آپ کو, کس بات پہ آپ اختلاف کر رہے ہیں؟ کون سی بات ہے جس پہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایڈم جی میں آپ نہیں مانتا آپ کی بات, آپ کو ثابت کرنی ہے؟ اس میں سے کون سی والی بات ہے جو میں نے ابھی ساری بولی, اس میں سے کون سی بات ہے جس پہ آپ اختلاف کرتے ہیں, جس پہ آپ کہتے ہیں نہیں جی ایڈم جی آپ کو اس چیز کو پروف کرنا ہوگا؟ وہ بات تو بتائے نا پھر ہم آگے چلیں. یہ سورۃ التکویر کی 7 نمبر آیت نکال دیجیے. یار ارے وقاص یار صاحب رکیں یار, پہلے اس چیز کو سمجھیں. میں نے آپ سے پوچھا ابھی تک جو میں نے باتیں بولی ہیں ان میں سے آپ کس چیز کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ اور میں آگے چل سکیں؟ کس چیز پہ بحث کر رہے ہیں مجھ سے آپ؟ آپ پہلے تو ثابت کرے 72 حوریں قرآن کریم سے. میں نے کہا ہی نہیں ہے کہ آپ کو 72 حوریں ملیں گی. میں نے آپ کو کہا تھا میری بات غور سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تو میں نے پھر آپ کو آپ جو کہا ہے, طاقت بتا رہے میں صبر نے کرو, آپ جو کو آپ طاقت بتا رہے وہی ثابت کرے. اللہ تعالیٰ نے تو ایک جگہ میں کہا اس میں لغویات نہیں ہوگا. لغویات نہیں ہوگا, سیکس ہوگا. وہ ہوگا انسان جو چاہے گا وہ. سیکس لغویات میں شامل ہے جنت میں, یا وہ وہ سر ایک سیکنڈ, یا وہ زوج المطہرات ہیں؟ پہلے مجھے یہ بتا دیں. دیکھو جی, ابھی دنیا میں بھی ہر کوئی اس طرح کر رہا ہے, لیکن کوئی اتنا نہیں کرتا وکاس جس میں طرح آپ دنیا اڑا کی رہے. بات نہیں کر رہا, پلیز وکاس اس چیز کو سمجھنے کی یار کوشش کریں. ادھر چلو آگے بڑھے نہیں میں آگے نہیں اختلاف بڑھتے ابھی, کرتا پہلے نہیں, پہلے اختلاف کی بات آ جائے, رک جائیں یہاں پہ. دیکھیں میں نے آپ سے پوچھا ہے سر میرے پیارے بھائی, دیکھیں کیا جنت میں سیکس زوج المطہرات کے ساتھ ہو رہا ہے, ہاں یا نا؟ ہاں ہو رہا ہے, ہوگا. بہترین, شکر ہے یار, شکر ہے. اس کا مطلب ہے اللہ قرآن میں بول رہا ہے کہ وہ مطہر سیکس ہے, ٹھیک ہے, تو وہ لغوی چیز نہیں ہو گئی, کریکٹ ہو گیا.
نہیں یہ تو دنیا میں بھی ہے یار. تو دنیا میں جب آپ سیکس کرتے ہیں تو آپ غلیظ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ کو شاور لینا پڑتا ہے کہ نہیں لینا پڑتا؟ باتھ لینا پڑتا ہے، غسل لینا پڑتا ہے کہ نہیں؟ پڑتا ہے لیکن ادھر تو یہ تو نہیں وہ ہوگا نا. تو وہ طاہر تو نہیں نہ ہوا. جب آپ دنیا میں سیکس کرتے ہیں تو وہ طاہر میں سے طاہرات میں تو نہیں نہ آتا. وہ گند ہو گئے نا، آپ برے یار ہو گئے، برے نہیں ہوئے سوری، گندے ہو گئے نا. اب آپ کو غسل کرنا پڑے گا ناپاک نا. ہو گئے. ناپاک ہو گئے، تھینک یو. یار اب آپ وہ ناپاک ہو گئے. الگ، وہ الگ زندگی ہے، وہ یہ دنیا کی اوکے الگ زندگی ہے. میرے پیارے بھائی، دیٹس ناٹ ایون دا پوائنٹ. میں آپ سے بار چلو بار آگے یہی چلیے. کہہ رہا ہوں. نہیں دیکھ آگے کیسے یار، کیسے پہلے مجھے یہ تو بتا، لڑ کس بات پہ رہا ہے تو مجھ سے؟ مجھے تو اب یہی نہیں پتا لگ رہا تو مجھ سے لڑ کس بھائی بات پہ رہا ادھر ہے. آپ کو کیا اختلاف ہے وہ چیزوں پہ آپ جو ابھی ہاں بیان وہی تو کریں؟ بتاؤ نا، آپ کو جو اختلاف کیا اختلاف، ہے؟ مجھے اختلاف نہیں ہے، آپ جو بتائیے میں آپ کو بتاؤں گا. یار قرآن کریم میں اس تو طرح لکھا بات ہے، ختم آپ ہو اس گئی. طرح جب بتا رہے تمہیں ہیں صاف صاف. جب میں نے یہ ساری باتیں کہی ہیں اور آپ تم پتہ نے نہیں کسی بات چیز گما کے یہ کل کی طرح میں او نے آپ، بھائی، میں کل نے بھی ابھی آپ نے اتنی ایسا ہی باتیں کیا میرے کہی ہیں، ساتھ. اس میں سے کس چیز پہ اختلاف ہے تاکہ میں وہاں پہ آپ کے ساتھ بات کر سکوں؟ یہی تو بول رہا ہوں آپ کو. اختلاف تو وقاص بتائیں نا. چلو بھائی، ٹھیک ہے، اختلاف نہیں ہے، چلیے آگے. آپ جنت کو مردوں کی عیاشی کا اڈا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یار نہیں، یہ آیت کیا کہہ رہا ہے تمہارے سامنے یار؟ ادھر کوئی لغویات نہیں یار ہوگا. وہ تو ایل سپیچ ہے نا. اچھا یہ اس حوروں کے ساتھ، ایک منٹ، آپ الگ الگ حوروں کے ساتھ آپ جو ہے وہ دن رات اس کے ساتھ سیکس کرتے رہو گے، اس کو عیاشی نہیں تو کیا کہیں گے؟ نہیں یار، ادھر لہم ما یشاؤون ایسا لکھا ہے. ساحل بھائی ان میرا کو سوال آپ نہیں پوچھ سمجھے. آپ الگ الگ لڑکیوں کے ساتھ، وہ بھی بڑے بڑے بوبوں کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ سیکس کرو گے، ٹھیک ہے، اس کو عیاشی نہیں کہتے تو کیا کہتے؟ ساحل مزے بھائی، یہ مارنا تو آپ کی، نہیں کہتے؟ یہ تو آپ کے دماغ کے اوپر ہے میرے بھائی. تو آپ ساحل بولو بھائی، کہ میں اس کو عیاشی نہیں سمجھتا ہوں، وہ کل کی پھر طرح لوگوں بات کو ہو گئی ہے فیصلہ بھائی. کرنے دو. ہاں جنت خواہش کی جگہ ہے ساحل بھائی، یار عیاشی کی ایک جگہ منٹ، نہیں ہے. ایک عیاشی اسماعیل آپ بھائی، ایک غلط منٹ ورڈ یوز کر ایک رہے منٹ ہیں. ایک منٹ کیسے؟ یار آپ بڑے بڑے بوبوں والی عورتوں کے ساتھ آپ سیکس کرو گے، وہ بھی الگ الگ، اس کو مزے لینا عیاشی کرنا نہیں بولتے تو کیا کہتے ہیں؟ خواہشوں کی جگہ ہے، ہر خواہش تو پوری وہی ہوتی نا، ہے جنت میں. خواہش پوری کرتے ہو نا، عیاشی کرتے ہیں نا، اس کو خواہش عیاشی پوری غلط کر ورڈ رہے ہے، ہو. عیاشی غلط ورڈ ہے. ابھی تھوڑے دیر خواہش بولو پہلے آپ. تو آپ نے کہا تھا کہ ہاں عیاشی ہے، ابھی آپ عیاشی آگے نہیں، مکر جا رہے ہو. عیاشی اس کو بولتے ہیں جو لنگا ناچ ہوتا ہے، جس سے جو کپڑے پہن چاہا. کے کرو گے ادھر سیکس؟ وہ خواہش کی جگہ ہے ساحل بھائی. کپڑے پہن کے کرو گے سیکس کہ بنا کپڑے کے کرو گے؟ جنت پاک جگہ ہے اور وہاں پر ناپاکی بالکل نہیں ہوگی، نہ ہمیں ارے ہوگی نہ حضرت، سیکس کپڑے پہن کے کرو گے یا بنا کپڑے کے کرو گے ادھر جنت میں؟ عیاشی آپ اس کو نہیں بول سکتے ساحل بھائی. اچھا کپڑے پہن کے سیکس کرو گے یا بنا کپڑوں کے کرو گے؟ وہ ہماری مرضی ہے. اگر ہم تو چاہیں کپڑے پہن کے کر سکتے، اگر ہم چاہیں کپڑے اتار کپڑے کے کر کیسا، سکتے. وہ لپیٹ کے، کپڑا لپیٹ کے، سامان پہ کپڑا لپیٹ کے سیکس کرو گے؟ آپ جنت کا کپڑا تھوڑی دیکھے ہو ساحل بھائی. جنت کا کپڑا قرآن میں بیان کیا ہوا ہے نا کہ آپ او کو باپ رے باپ. ان کی شن، ان کی پنڈلیوں کا بون میرو بھی نظر آ رہا ہوگا. سر اس سے زیادہ 70 حدیث میں آتا ہے. وقاص بھائی اس چیز کو ذرا ڈیناؤنس کرنا اگر آپ کر سکتے ہو. حدیث میں آتا ہے کہ وہ 70 کپڑوں کے پیچھے ہوں گی، اور ان 70 کپڑوں کے پیچھے سے بھی آپ کو ان کی پنڈلیوں کے اندر کا بون میرو نظر آ رہا ہوگا. سر یہ کیا سچی بات ہے؟ 70 پردوں کے پیچھے بھی اگر پنڈلیوں کا بون میرو نظر آ رہا ہے تو ان کے بوبز اور ٹٹیز کیوں نہیں نظر آ رہے؟ سوری یار گرلز، سوری یار میں جذباتی ہو گیا تھا، مائی بیڈ، میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن کہہ دیا، سوری یار. ایک تو یہ بہت مسئلہ ہے کہ یار میرے پاس حد ہے. خواتین بھی ہیں لائیو چیٹ کے اندر، یار میں کیا کروں یار. لیکن سب سے بڑا پرابلم یہ نا ایڈم کہ عیاشی کو یہ لوگ عیاشی نہیں مان رہے. عیاشی غلط ورڈ یوز کر رہے ہیں ساحل بھائی آپ. یار ہم نے آپ کو دکھایا کہ ادھر کوئی فضولیات کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا، قرآن کریم سے دکھایا، اور حد آیات ہے بھی یار، دکھا سکتا ہوں. سر میں حد ہے. فضولیات کی کیسی اب بات میں کر رہے ہیں سر؟ ایک اور آیت سر دکھا یہ سکتا دیکھیں، ہوں، دیکھیں اگر کہ اس، سر یہ سن، نہیں سر یہ دیکھیں، صبر کرو. ایک سیکنڈ یار ایک سیکنڈ پلیز مجھے اس آیت کا مطلب سمجھا دیں. وعقوب اترابا، کیا؟ وقوائب وقواعد اترابا، وقوائب وقواعد الاترابا. اترابا.
بھائی اس کا وہ اس کا مطلب ہے میں کل میں ابھی تو نہیں لیکن کل میں بتا سکتا ہوں اس کا مطلب ہے ہم عمر آگے ہم عمر رہے گا آگے تو اور اب بتا دینا کیا ہے پھر دیکھیں فل بریسٹڈ آف ایکول ایج. آگے دیکھتے ہیں کس کو دیکھیں آئے دیکھتے ہیں. یہ سر آپ کے اسکالرز ہیں میرے نہیں ہیں. آئے فل دیکھتے ہیں blossomed فل بلاسمڈ میڈن آف ایکول ایج. blossom ہائی کلاس اسپاؤس یعنی ہائی کلاس اسپاؤس کیا ہوتی ہیں مجھے نہیں پتا. بکسم میڈن سملر ایج بکسم میڈن یوتھفل ورجنز ویل میچڈ کمپینینز Nobel وتوپرس ورجن. یار یہ voluptuous کیا ہے یار یہ کیا ہے یار یہ کیا ہے یہ کیا ہے کیا ہے وقاص صاحب یہ کیا ہے. ہورے ہیں ہورے. وہی یہ اس کے لیے تو مر رہے ہو یار اسماعیل بھائی. جلد سے جلد ٹکٹ کٹوائے جنت کی. ساحل بھائی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں پہلے ہی بتا دیا ہوں کہ دنیا میں ہم لوگ عورت کی عزت کرتے ہیں. ہم وہاں جو نہیں جو کرو گے. چیز یہاں پر نہیں کریں گے وہاں پر وہ کریں گے. یہاں پر ہاں شراب وہی نہیں پئیں وہاں گے تو چیر وہاں پھاڑ پر کرو پیئیں گے. گے. سر وہاں دیکھیں چیر بات پھاڑ یہ کرو ہے گے نا. اللہ میاں قرآن میں عورتوں کی عزت نہیں کرتا. بتائیے ایڈم سر. میں بتا دیتا ہوں اللہ میاں قرآن میں عورتوں کی عزت نہیں کرتا. اللہ میاں قرآن میں عورتوں کو رنڈیاں اور گشتیاں کہہ رہا ہے. استغفر اللہ العظیم استغفر. میں ثابت کر دوں آپ کو. بھائی آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں یہ لے یہ سر تو کوئی اور جگہ بھی آئے گا نا. یہ لے سر یہ سر اسکرین کو دیکھیے گا. اب ہلنا نہیں ہے. آپ کو عربی تھوڑی بہت آتی ہے مجھے پتا ہے وقاص صاحب اس لیے آپ کے ساتھ یہ میں بات کر سکتا ہوں. کسی اور کے ساتھ مجھے کرنے کے لیے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ شقائق الاطراج ہے ٹھیک ہے. امام الحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی کی کتاب ہے. یہ آپ کو ترجمہ بتاتا ہے قرآن کی آیت عروبن اترابا سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 37 بنتی ہے. یہ اس کا ترجمہ بتا رہا ہے. سر یہ ذرا پڑھیے گا کہ اکارڈنگ ٹو مفسرون کیا لکھا ہوا ہے. ذرا پلیز آپ خود پڑھیے گا. آپ عربی کو تھوڑا بہت جانتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ مجھے یہ خود پڑھنا چاہیے. آپ پڑھ لیں گے پلیز اور اس کا ترجمہ بتا دیں وقاص صاحب. مجھے تو اتنا جانکاری نہیں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس طرح یہ نہیں ہے. سر جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں کہ وہ بھی میں پڑھ دوں. اس میں صفت النساء اہل الجنہ ان انشأنہن انشاء. اگلی لائن نیچے والی لائن اتبق المفسرون. مجھے تو آپ نے تو آدھی رکھی ہے مجھے تو اتنا جانکاری نہیں ہے. سر جی یہاں پہ پڑھیں گے کیا لکھا ہوا ہے اتبق المفسرون و اہل اللغہ. کیا لکھا ہوا ہے سر یہ پڑھ دیں پلیز. نہیں آپ پڑھیے آپ خود پڑھیے مجھے پڑھنے سر کی ضرورت مسئلہ نہیں ہے. کیوں ہے آپ کو پڑھنے سے سر ایک دو پڑھ دینا. عربی آپ جانتے ہیں ایک دو پڑھ دیں پلیز. وقاص صاحب پلیز پڑھیں. میں آئی ریسپیکٹ یو. میں آپ سے بڑی اچھی ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں. پلیز اس کو پڑھیں. یار مجھے اتنا عربی نہیں آتی ہے بھائی. اوکے میں آپ پڑھ دیتا ہوں. اتبق المفسرون مفسرون کے مطابق وہ اہل اللغہ اور لغت کے اہل لوگوں کے مطابق علی ان عرب عرب کی لغت کے اہل لوگوں کے مطابق عروبن جمع عروبت جس کی جمع ہے عروبت او عروب و انہا اس کا مطلب ہے الکہبہ. وقاص صاحب کہبہ کسے کہتے ہیں؟ مجھے تو نہیں معلوم یار عربی. کہبہ خانے کا نہیں پتا آپ کو؟ نہیں تو پروسٹیٹیوٹ ہاؤس رنڈی خانہ. سر یہ میں نہیں کہہ رہا یہ جلال الدین السیوطی کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں سورہ الواقعہ آیت نمبر 37 عروبن اترابا. عروب کا مطلب ہوتا ہے کہبہ کہبہ خانہ. نہیں یار اس سے جو پہلے ان انشأنہن انشاء سر میں نے فجعلناہن ابکار سر ایک عربا سیکنڈ ایک لفظ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ عروبن اترابا. عروب کا مطلب کیا ہے اکارڈنگ ٹو مفسرین اینڈ یار عربا اینڈ میں نے اہل پہلے اللغہ. بھی عربا
उरूबन का मतलब है हम दोस्त, हम उम्र मतलब है, ऐसा नहीं है सर यार। कौन कह रहा है? मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ सर, देखें इन्ना शअनाहुन्ना इंशाअल्लाह, हमने बनाया उसको एक अच्छी तरीके से सर तखलीक से, फजअलनाहुन्ना अबकारा। वकास साहब एक सेकंड रुकिए। यहाँ पे ये मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, यहाँ जलालुद्दीन अस्सयूती साहब रेफरेंसेस के साथ कोट कर रहे हैं कि मुफस्सिरीन और लुगत के अहल लोग क्या कह रहे हैं। मुझे जरा बताइए कि कौन बता रहा है यहाँ पे? नहीं इस तरह नहीं होता ही नहीं भाई। यार होता नहीं है की बात नहीं है, मैंने आपसे सिंपल सवाल किया भाई अल्लाह, सर, मैंने आपसे सवाल किया। अल्लाह ला यअमुरु बिल फहशाई, अल्लाह ताला कहते अल्लाह फाहिश बात से करता ही नहीं है कुरान करीम में। सर क्या बात कर रहे हो भाई? मैंने क्या बोला है सर, उसका जवाब पहले दें। यहाँ पे आयत करीमा का तर्जमा आप या मैं लोग कर रहे हैं जिनको अरबी नहीं आती, या वो कर रहे हैं जो कि लुगत अरब के अहल हैं और मुफस्सिरीन हैं? नहीं तो अभी ऐसा करो, आप जो अभी जो जदीद दौर है ना, इसका भी मुफस्सिरीन का सुन लीजिए ना, वो क्या कहते हैं यार इसके बारे सब में। मैं जदीद दौर पे जाता हूँ, जरा सब्र ले, पहले कदीम दौर पे चले जाए ना। कुरान क्लासिकल अरबिक में है, आजकल की अरबिक में नहीं है। मैं जदीद पे भी जाता हूँ, जरा सब्र ले। अकॉर्डिंग टू अतबकुल मुफस्सिरून व अहलुल लुगा अनल अन अरब, क्या कह रहे हैं ये? आपको इतनी अरबी आती है कि अकॉर्डिंग टू द मुफस्सिरीन और अरबी के अहल, जो अरबी की लिंग्विस्टिक के अहल हैं, वो बताते हैं कि उरूब का मतलब है कहबा। कहबा कहते हैं रंडियों को, गश्तियों को, प्रोस्टिट्यूट्स को, होर्स को। काला हन्नाद बिन अस्सीरी फी किताबुल हाजा हदसना इब्ने फजील अन अल कल्बी अन अबी साहले अन इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा। ये मैं कह रहा हूं कि सर ये सब लोग कह रहे हैं? भाई इसका जिक्र ये सूरत नबा में भी आया 33 नंबर आयत में, इससे पहले और आगे सर मैंने यही ये एक ही बात माना नहीं है। की सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज प्लीज आई बेग यू, ऐसे ना करें। पहले इस पे आ जाएं, फिर आगे बात करते हैं। सर आप अरबी को जानते हैं, मुझे आपके साथ ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, राइट? मुझे ये बताइए, क्या इस जगह पे आपके अरबी के अहल लोग बोल रहे हैं कि ये इसका मतलब है गश्तियां, रंडियां, होर्स? भाई जो बोल हाँ रहा या है ना? तो उसको बोलने दो, हम इसी ओके क्या मतलब है। ओके, चले, बेहतरीन हो गया, पहली बात हो गई। अब हम जाते हैं सर मिडिल लेवल के स्कॉलर्स पे। ये आपके अर्ली स्कॉलर्स आ गए, अर्ली स्कॉलर्स में आगे इब्ने अब्बास आ गए, इब्ने फजील आ गए, अस्सैरी आ गए, अल-कल्बी आ गए, ये आपके अर्ली स्कॉलर आ गए। अब हम आते हैं सर मिडिल लेवल के स्कॉलर से। मिडिल लेवल के स्कॉलर जो है उनको कहते हैं, कौन कहते हैं जी? उनको कहा जाता है इब्ने कसीर। इब्ने कसीर साहब कहते हैं, इब्ने कसीर साहब क्या लिखते हैं इसके बारे में? वो कहते हैं उरूबन, वो रेफर करते हैं जाबिर की रिपोर्टेशन को कि दे आर इन इन्फ्लुएटेड स्टेट, वो एक ऐसी गर्म स्टेट में हैं, विद देयर हस्बैंड्स, अपने खामंदों के लिए। हैवंट यू एवर सीन अ शी कैमल इन हीट, क्या तुमने एक गर्म ऊंटनी नहीं देखी जो गर्म हुई हुई है सेक्स के लिए? शी इज लाइक दैट। Al-Dahak reported from Ibn Abbas who said, the Urub and their husbands are the sweethearts and they are like their husband's sweetheart. So वो गरम ऊंटनी की तरह हर वक्त अपनी टांगे फैलाने के लिए आपके सामने बैठी हुई है। जैसे कि एक ऊंटनी जब गर्मी पे आ जाती है तो उसको और कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ एक दूसरे ऊंट का वो प्राइवेट पार्ट ही समझ आता है। सर ये मैं कह रहा हूं या आपके मिडिल दर्जे के स्कॉलर्स कह रहे हैं? वकास भाई काम तो नहीं आ गया? वकास भाई को काम आ गया है लगता। सर प्रॉब्लम वकास भाई के साथ यही है, जब हम इन्हें कुछ दिखाते हैं तो फिर इन्हें काम आ जाता है। अभी देखें, अर्ली स्कॉलर्स कह रहे हैं कि वो होर्स हैं, मिडिल स्कॉलर्स कह रहे हैं कि वो गर्म ऊंटनी की तरह बैठी हुई हैं, और वकास साहब क्या कह रहे हैं? सबको छोड़ दो, मेरे को मानो। वकास साहब बताइए आप। जी अभी जो इस दौर के जो बड़ी मुफ्ती किराम है उसका भी सुन लीजिए ना, वो क्या कहते हैं इस बारे में। इस दौर का मुफ्ती कौन है?
ابھی میں کہتا ایسا لکھو یوٹیوب میں منصور علی کی یعنی حور عین عربی میں لکھ دیجیے. نہیں مفتی ہے وہ مفتی ہے وقاص بھائی, مفتی ہے وہ مفکر ہے. جیسے مفتی لکھ دیجیے ہے بھائی. کیا؟ مجھے مفکر کا کوئی اوقات نہیں ہے میرے ساتھ. مفکر کی اوقات کیا ہے جلال الدین السیوطی کے سامنے؟ پلیز وہ بتائیں ساری دنیا کو پہلے. بھائی تم ابھی ادھر سرچ کرو, وہ بتائے گا کہ یار سر میں نے کہا جلال الدین السیوطی اینڈ ابن کثیر, ابن ان کے عباس, لیول کا لے کے آؤ. ابن جرار کے سامنے اس مفکر کی اوقات کیا ہے؟ پہلے تو انہوں نے بھائی مفتی آپ تو کہا, دکھا مفتی دیجیے نا بھی وہ نہیں کیا لکھے کہتے ہو ہیں, تو. وہ لوگ کیا کہتے ہیں. میں نے یہ نہیں پوچھا منصور علی کی یعنی ایسا لکھ دیجیے, ابھی وہ سب کچھ سامنے آئے گا وہ کیا کہتا ہے. یار میں نے کیا منصور پوچھا؟ علی کی یعنی وقاص خان, میں نے آپ سے سمپل سوال کیا. جابر, جلال الدین السیوطی, ابن عباس اینڈ ابن کثیر کے سامنے اس بندے کی اوقات کیا ہے, پہلے وہ مجھے بتا دیں, ساری دنیا کو پتہ لگے. یار بھائی قرآن کریم ہر دور میں اپنا نشانات دکھاتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ بس وقاص دیکھو جی اس طرح نہیں ہو. دیکھو وقاص آئی بیگ یو, میں آپ سے ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں پہلے میرے سوال کا جواب دیں پھر آگے چلیں. مجھے تو بھائی اتنا جانکاری نہیں ہے, میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں, لیکن آپ جو ٹرانسلیشن کر رہے ہیں نا یہ تو نہیں ہے. ابھی جو میں نے سنا کل بھی میں یہی سنا یہ اس طرح نہیں ہے. میں نے آپ کو کس نے کہا ہے کہ ٹرانسلیشن میں نے کی ہے؟ بھائی آپ جو مجھے تو نہ معلوم نہیں کہ کس نے یہ تفسیر کیا, میں تو اس کی نہیں کیا جانتا. مطلب معلوم نہیں ہے؟ یہ ایک سیکنڈ یار, دیکھو جھوٹ نہیں بولو. یہ تفسیر ابن کثیر ہے, یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یہ اوپر, یہ دیکھیں میں سکرول اپ کر رہا ہوں آپ کے لیے. کثیر, ابن الکثیر, یہ تفسیر ابن کثیر کی آپ کو دکھائی ہے گرم اونٹنی والی. اس سے پہلے میں نے آپ کو شقائق الاطراج دکھائی ہے جو آپ کے سامنے پہلے دکھائی تھی. تعلیف کس کی ہے؟ یہ امام الحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی. مجھے یہ بتائیے سر, اتنے بڑے بڑے جو میں آپ کو علماء دین دے رہا ہوں جو کہ مفکر نہیں ہیں, محدث ہیں, جن کے اوپر اسلام بنا ہے, جن کی وجہ سے اسلام آج تک قائم ہے, مفسر اور دیکھو جی ٹھیک ہے, ہر آدمی کا اپنا اپنا رول ہے, لیکن آپ ابھی قرآن کریم اس دور کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ کیا مطلب ہے اس کا. اس دور کے ساتھ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ایک سیکنڈ, کلاسیکل عربک میں قرآن آیا ہے, سارے مفکر محدث یہ کہتے ہیں کہ آج کل کی عربی کو اچھا آج کی عربی کو دیکھوں. اوکے ساحل صاحب ایک سیکنڈ, میں ان کے ساتھ آج کی عربی بھی جاتا ہوں. آج کی عربی کے مطابق دے بلیڈ, سر یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کیا ہے عربی کا لفظ؟ پڑھیں. یہ تو انگلش ہے نا, دے اردو عربی پڑھیں. عربی میں کہا ہے, اس میں تو عربی نہیں ہے. عربی رائٹ سائڈ پہ عربی ہے میرے پیارے بھائی. ینزفون پڑھیں. ینزفون, ہاں پڑھیں. ینزفون ہے تو اس ادھر یونزفون کا کیا مطلب ہے ادھر اس کے ساتھ؟ یونزفون کا مطلب ہے خون نکلنا, دے بلیڈ. یہ کیا بات کر رہے ہو بھائی, یونزفون کا خون نکلنا ہے؟ سر یہ آپ کو آج کل کی عربی دکھا رہا ہوں نا, دے بلیڈ. بھائی یونزفون کا مطلب ہے, یہ تو دوسری جگہ سورۃ الصافات میں پتہ نہیں کہا ہے. یونزفون میں نے لکھا ہے سر, یہ آج کل کی عربی ہے نا, یونزفون دے بلیڈ میں لکھ رہا ہوں. یہ دیکھیں بلیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یونزف عربی ہے, قرآن سے ہٹتے نہیں ہو تم, اور قرآن کی ٹرانسلیشن تم نے رٹی ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہے, تمہیں عربی کا امب نہیں پتا. یونزف کا مطلب ہوتا ہے بلیڈ, دے بلیڈ کا مطلب ہوتا ہے یونزفون. قرآن کی آیت کہتی ہے کہ یہ جو ہیروں کی موتیوں کی طرح کے لوگ ہیں یہ کبھی ان کا خون نہیں نکلے گا. they will never bleed ولا ينزفون, they will never bleed. اب مجھے بتاؤ کلاسیکل عربک پہ جاؤں کہ آج کی عربک پہ جاؤں؟ ایڈم بھائی میں کچھ ایک بات رکھنا چاہ رہا ہوں یہاں پر. سر آپ بعد میں رکھیے گا, آپ کو نہیں پتا, ہم کا رک جائیں. ہاں جی, کلاسیکل عربک پہ جاؤں یا آج کی عربک پہ جاؤں وقاص صاحب؟ یار ایسا کرو, میں نے جو کہا نا وقاص, میں نے پوچھا ہے کلاسیکل عربک پہ جاؤں یا آج کی عربک پہ جاؤں. آپ نے صبر کرو, آپ نے تو پھر یہ یونزفون کا مطلب ہی غلط کہا.
بھائی جان ينزفون میں کا نے تو نہیں مطلب کہا یہ یہ ہے آج کی عربک ہے، یہ آج کی عربک ہے، کہہ رہی ہے دے بلیڈ ینزفون. دیکھو قرآن سورۃ کہہ رہا لا ہے غول صبر کرو. میں سر میں کچھ نہیں جانتا سر، میں ککھ نہیں جانتا، آپ سارا کچھ جانتے ہیں. آپ نے میرے کو بتانا ہے کلاسیکل عربک پہ جاؤں یا آج کی عربک پہ جاؤں. بھائی جو آپ جس طرح ٹرانسلیشن کر رہے ہو نا اس طرح یہ نہیں ہے. یہ سورۃ صافات میں آیا او بھائی لا غول ہیلو، فیہا ولا ينزفون. میں نے یہ جی نہیں جی پوچھا، آپ نے کہا ہے کہ آج کی عربک پہ جاؤ، کلاسیکل عربک پہ نہ جاؤ. میں نے آپ سے پوچھا ہے آج کی عربک میں جاؤں یا کلاسیکل عربک میں جاؤں. اگر میں آج بھائی کی جی عربک میں جاؤں تو ینزفون کا مطلب ہوتا ہے بلیڈ، یعنی کہ آپ ہیرو موتیوں جیسے جو لڑکے ہیں ان کے ساتھ آپ ڈنگ ڈونگ کریں گے تو ان کو خون نہیں آئے گا، ان کا خون نہیں نکلے گا. آج کی عربک پہ جاؤں یا کلاسیکل عربک پہ جاؤں، پلیز یہ مجھے بتائیں. بھائی آپ کا مرضی ہے، لیکن بھائی جو عربی کا معنی ہے اسی سمجھنا چاہیے. آیات جو قرآن کریم کا جو اپنا عبارت ہے اسی سمجھنا چاہیے. ٹرانسلیشن سے نہیں. آپ سر جی رہ گئے ہیں آج ایک دفعہ پھر، پلیز ایسے مت کریں، ٹھیک ہے؟ آپ ایسی حرکتیں جب کرتے ہیں سر آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. کلاسیکل عربک رائٹرز جو کہ عربک کو بھی جانتے ہیں اور لغت کو بھی جانتے ہیں، انہوں نے ہم کو بتایا ہے، کیا بتایا ہے انہوں نے ہم کو؟ دیکھو کہ میں نے یہ عروبن کہا کا مطلب ہے، عروبن کا مطلب ہے کہبہ. آپ نے مجھے کہا کہ نہیں آپ آج کل کے اسکالر کے پاس جائیں، عربی کو دیکھیں. میں نے عربی کو، میں نے آپ کو بتایا کلاسیکل عربک قرآن از ڈفرنٹ دین ٹوڈیز عربک. اگر میں کلاسیکل عربک میں جاتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے عروبن کا مطلب ہے کہبہ، گشتیاں، رنڈیاں، پروسٹیٹیوٹ. ہاؤ ڈیئر یو سے کہ جلال الدین السیوطی، ابن کثیر، حضرت عباس اینڈ حضرت جرار جھوٹے ہیں، لائر ہیں، کذاب ہیں. پلیز مجھے بتائیں آپ کے پاس کیا دیکھو جی اتھارٹی ہے اس چیز صبر کی؟ کرو صبر کرو. میں جب قرآن کریم کی آیات پڑھتا ہوں اور اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں اپنی زبان میں، کچھ اور ہوتا ہے. جب اس کا ٹرانسلیشن کرتا ہوں اردو میں تو کچھ اور بتاتا ہے ٹرانسلیشن. مجھے نہیں یہ پرواہ اس ٹرانسلیشن چیز کی کی. غلطی ہے. ٹرانسلیشن کہ بھائی اس کا غلطی ہے، یہ قرآن کریم کی غلطی نہیں ہے. یار ساحل صاحب میری بات میرے خیال میں سمجھ لگ گئی ہوگی آپ کو. سمجھ گئے بالکل سمجھ گئے. اگر آپ وقاص صاحب کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھا لیں. میں ذرا تھوڑی وقاص دیر بھائی میوٹ پہ سمجھ جا لوں. کے لیے آتے ہی نہیں ہے نا، وقاص بھائی صرف آیت نمبر لے کے آتے ہیں بس. بھئی اگر بات ہوگی تو قرآن کریم کے اوپر ہوگی، اس کی عربی کے اوپر ہوگی. تو میں مجھے اب کس کی پتہ نہیں ایک کہاں قرآن کی کنفیوژ آیت نہیں دے رہا تو کس کی عربی دے رہا ہوں؟ تم عربی تو تمہیں آتی نہیں، اسکالر تم ہو صبر کرو. نہیں، تو میں تمہارے میری ساتھ کس کو لے کے آؤں گا؟ جو اسکالر ہے، جو صبر عربی جانتے ہیں. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ اہل اللغہ عن العرب. تم کیا عربی کے اہل اللغہ ہو؟ یار میری بھائی ابھی یوٹیوب میں لکھو عربی وقاص میں. میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا یار ہوں کیا. صبر کرو مجھے بھائی، صبر نہیں کرو نہیں یار. نہیں صبر نہیں کرو نہیں یار. صبر نہیں. پہلے مجھے یہ ایک طرف نہیں بتاؤ جائے گا. کیا آپ تم ایک طرف نہیں عربی، جائے گا. یار تم عربی کے اہل اللغہ میں سے ہو؟ نہیں تو اوکے، جس بندے کی بات تم مجھے کر رہے ہو وہ عربی کی اہل اللغہ میں سے ہے؟ کون کس کی بات میں کر رہا ہوں؟ جس بھی بندے کی بات کر رہے ہو ہاں وہ جی 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 عربک لغہ کی اہل میں سے ہے؟ ہاں ہے. آرٹیکل دو پہلے ہاں ہے مجھے اس کیوں کا نہیں. کہ اس کو اسکالرز آپ نے لکھ عربی لغہ کا اہل مانا ہے. وہ عربی ہے بھائی. ایسا نہیں منصور علی کیانی لکھو وحور عین. میں نے ابھی پوچھا پورا ہے سب سامنے آئے. وقاص پہلے مجھے اس کا آرٹیکل دو جو بتائے کہ اس نے عربک لنگوسٹک میں کوئی ماسٹرز پی ایچ ڈی ڈگری کی ہوئی ہے اب یار ایڈم بھائی کہ آپ وہ ٹائم اہل ضائع کر رہے ہو اللغہ قسم سے. کہلائے. اہل اللغہ ٹائم کون ضائع کہلاتا ہے؟ ٹائم. ایک تو پہلے جو ایک حدیث آپ نے جو کوٹ کیا وہ عمر رضی اللہ عنہ، وہ بھی آپ نے غلط کوٹ کیا. اوکے تیسری بات پہ چلتے ہیں اب آپ کے ساتھ. شیو جی کہہ رہے ہیں اسکالر کی ویڈیو دکھاؤ پروف کے لیے. ہاں جی وقاص صاحب دینے کی کوشش کریں گے، اگر پرائیویٹ چیٹ میں دے دیں گے تو میں دکھا دوں گا، میں نہیں اس وقت دکھا سکتا. بھائی مجھے اوکے اتنا جانکاری نہیں ہے. آپ اگر یوٹیوب میں لکھیے منصور علی کیانی وحور عین یا یار منصور وکواعب علی کو ہی اترابا. بھیج دو نا ادھر، وقاص بھائی منصور علی کو ہی ادھر بھیج دو نا یار. آپ یار یہ ایک منصور بات علی تو پاکستانی مجھے لگتا ہے نہیں مجھے. پتا ہے. نہیں منصور علی الکیالی، منصور علی الکیالی لکھ دو وحور عین، عربی آئے گا آپ کو.
تو عربی پڑھے گا تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کیا اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. آپ اپنی طرف سے جو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جلال الدین السیوطی صاحب جھوٹے ہیں، کہہ دیں پلیز، پھر آگے کیوں چلتے ہیں. بھائی کیا نہیں بھائی سب سامنے رکھے گا، وہ بھی رکھے گا یہ بھی رکھے گا سامنے. اوکے، حناد بن سیری جھوٹے ہیں. بھائی میں نے کب کہا یا جھوٹی ہے، ایسا تم نے نہیں کہا. ابن فضیل صاحب جھوٹے ہیں. تو میرے پیارے بھائی اگر آپ ان کو جھوٹا نہیں کہتے، دیکھیں اگر آپ ان کو جھوٹا نہیں کہتے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سچ لکھا ہے. یہ تو آپ کے اوپر ہے میرے بھائی، آپ تو قرآن کریم سے بھی انکار کرتے ہو. تو صاحب جھوٹا کہیں نا ان کو. یہ تو آپ جھوٹا کہیں، ہم تو نہیں بھائی، ہمارے بڑے ہم اس کے احترام تو پھر کرتے ہیں. مان لینا ان کو، وہ لکھ رہے ہیں مان لیں. نہیں میں کس طرح مانوں جو اللہ کے کلام میں اس طرح غلطی ہو نہیں سکتا ہے. ساحل صاحب میں نے جھوٹا بھی نہیں کہنا انہیں اور میں نے ان کی بات ماننی بھی نہیں. یار یہ بیچ والی چیز کیا ہوتی ہے یار؟ یہی تو مشکل میں ڈال دیتا ہے نا اسلام. بھائی آپ ایسا کرو، میں نے کہا اس کا آپ نے تو پیش کیا، لیکن جو ہم جو کہہ رہے آپ پیش نہیں کرتے کیوں؟ سر پیش کرنے کے لیے میں نہیں سرچ کر رہا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ لنک دے دیں میں ایڈ کر دیتا ہوں. بھائی کل جو آپ نے وہ کل دو تین ویڈیو آپ نے چلایا، اس کو کیوں نہیں چلاتے ہو میرے بھائی؟ ابے بھائی دو نا میں چلا دیتا ہوں، میں نہیں سرچ کر رہا. دو لنک دو مجھے پرائیویٹ چیٹ میں. اب ایسا کرو، جو پہلے جو عمر رضی اللہ عنہ کو جو حدیث تھا وہی نکال دیجیے پلیز، عربی کا 146 ہے شاید. اوکے جی 146 نکالتے ہیں بخاری میں. یہ لے جی 146 نکالا. لے جی کیا کہہ رہا ہے پڑھیں. جی صاحب اسکرین پہ آپ کے. اور حضرت آدم والی جو حدیث کل بتائے تھے وہ بھی بتانا ابھی. وہ تو میں بھول ہی گیا یار. اپنے کام کی نہیں دیکھی تو بھول گیا. اچھا آپ نے اس کا کیا مطلب بولا؟ سر جو لکھا ہوا وہی بولا تھا میں نے، اس کے خلاف کچھ نہیں بولا تھا. آپ پڑھ لیں اور جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں پلیز. میں نے کوئی مطلب نہیں، میں نے جو لکھا ہوا وہ پڑھا تھا. نہیں آپ نے کیا بولا؟ آپ پہلے آپ اپنا جو آپ کا جو دعویٰ تھا وہ رکھے، پھر میں پڑھ لیتا ہوں عربی میں. میں نے دعویٰ یہ رکھا تھا، یہ دیکھیں حدیث کہتی ہے The wives of Prophet used to go out to answer the call of nature only at Fulana time. Once Sauda, the daughter of Fulana, went out and she was a tall woman. Umar bin al-Khattab saw her while he was in gathering. اپنے لوگوں کے درمیان میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے ان کو دیکھا. And said, I have recognized you, O Sauda. انہوں نے اونچا سا بولا ان کو کہ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے. He, Umar, said that so he was anxious of some divine order regarding veil. وہ چاہتے تھے کہ پردے کی ورسز آ جائیں. So Allah revealed the verses of veiling. تو اس میں کیا برا ہے بھائی؟ اس میں برا یہ ہے کہ آپ کی اگر بہن آمینہ جی، لیٹ سے آمینہ آپ کی بہن کا نام ہے، ایک ایگزامپل دینے لگا، وہ گلی میں جا رہی ہوں پوٹی کرنے کے لیے کیونکہ آپ کے پاس گھر میں باتھ روم نہیں ہے، اور آپ کا ایک دوست ہے اس کا نام ہے علی، وہ دیکھے آپ کی بہن کو اور وہ اپنے لوگوں دوستوں کے درمیان میں بیٹھا ہو گیدرنگ میں، وہ اونچی سے چیخے آمنہ میں نے پہچان لیا، آپ کو اچھا لگے گا برا؟ دیکھ ابھی میں بتا دیتا ہوں، تھوڑا صبر کرو. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی 146 نمبر حدیث ہے. نہیں سر یہ حدیث ہے 6240. نہیں میرے ادھر صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری کی ہے لیکن 6240 ہے. آگے چلیں. 146 میں بتا دیتا ہوں. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس سے روایت ہے، کننا یخرجن باللیل، ہم نکلتے رات کو، اذا تبرزنا الى المسانع، یہ تقاضا حاجت کے لیے باہر، وهو سعید اپیہ، وہ کلا میدان تھا. ایک سیکنڈ صبر کرو. آپ 146 پڑھیں وہ مت پڑھیں، 6240 پڑھیں، اسکرین پہ عربی ہے. اب میرے پاس جو ہے میں یہی پڑھ لیتا ہوں. نہیں آپ یہ پڑھیں جو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں میں، 6240 وہی میں دیکھو جی میں اندھیرے میں بیٹا ہوں، مجھے نہیں، میں ابھی بتا دے سب کیا آتا ہوں. فکان عمر یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمر رضی اللہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے احجب نساءک، کہ اپنی بیوی کو پردے کا حکم دے دو. ایک اور جگہ میں آتا ہے کچھ اول آس پاس سے، فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کرتے تھے اس لیے کہ وہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا. فخرجت سودۃ بنت زمعہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم
لیلۃ من اللیالی عشاء، یہ سودا بنت زمعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی ایک رات میں سے ایک رات وہ نکلا باہر، وکانت امرأۃ طویلہ، یہ ایک لمبی عورت تھی، فناداها عمر نے اس کو آواز دیا، الا قد عرفناک یا سودا، اے سودا ہم نے آپ کو پہچانا، حرسن اس وجہ سے، اس حرس کے لیے، علی ان ینزل الحجاب کہ اللہ تعالیٰ حجاب جو پردے کا حکم نازل کرا دی، فانزل اللہ آیت الحجاب، اللہ تعالیٰ نے حجاب کا جو حکم تھا وہی نازل کیا، اس حرس سے عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو آواز دی کہ اللہ تعالیٰ پردے کا حکم نازل کر دے، اور اس میں کچھ ہے نہیں بھائی. سر انتہائی در فٹے منہ ہے کہ آپ نے سارا پڑھنے کے بعد جو ہے وہ سمجھا نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے. عمر ہوتا کون ہے پردے کا حکم دلوانے والا؟ ہوتا کون ہے؟ وہ پروفٹ ہے، عمر پروفٹ ہے. اس میں اتنی جرت کہ وہ محمد کو یہ کہے کہ تو اپنی عورتوں کو پردہ کرائے. عمر ہوتا کون ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 آگے دیکھیں، فرادہا عمر بن الخطاب وہو فی المجلس، وہ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. ہی واز ان دا مجلس، گیدرنگ آف ادر مین، عورتوں کی گیدرنگ میں نہیں، مین کی گیدرنگ میں. فقالا عرفتک یا سودا، اس نے چیخا یا سودا میں نے تجھے پہچان لیا ہے. مجلس میں بیٹھے ہوئے. مجھے یہ بتاؤ عمر کی اتنی جرت کہ میری ماں سودا میری ماں ہے، امہات المومنین ہے، عمر کی اتنی جرت کہ میری ماں پہ آواز کسے، میں اس کے پیٹ میں کسون مار کے اس کے دانت نہ باہر نکال دوں کہ میری ماں رستے میں جا رہی ہو اور کوئی شخص لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے میری ماں پہ آواز کسے، میں اس کے دانت منہ سارے باہر نہ نکال دوں. کس قسم کی غیرت ہے تمہاری یار؟ تم ابھی اس حدیث کی آخر میں پردہ آنے کے بعد والی بھی روایت بتاؤ. پردہ آنے کے بعد بھی دکھاتا ہوں، پہلے یہ بتایا نا یہ کہ اتنی جرت اس کی کیسے ہوئی بھائی؟ اس نے ایک اور حدیث میں آتا ہے اور جگہ میں کہ وہ چلو وہ چھوڑ دو، اس حدیث کی آخر میں لکھا ہے حرسن علی ان ینزل الحجاب، اس حرس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پردے کا حکم نازل کر دے. تو اسی کی وجہ سے اس حرس میں وہ میری ماں پہ آواز کسے گا؟ تو میری ماں پہ کیا آواز کہ کس اس کے نے دکھا، کہا اللہ تو پشاور میں میری ماں پہ آواز کس کے تو دکھا. تجھے وہاں پہ ہی زمین بوس نہ کرنے ساری قوم تو پھر دیکھیں. تو پشاور میں بیٹھ کے کسی کی ماں پہ جس نے سر پہ دوپٹہ نہ لیا ہو، یا چلو سر پہ دوپٹہ لیا ہوا پورا پردہ نہیں کیا ہوا، اس پہ تو آواز کسے، پوری گلی والے تجھے زمین بوس نہ کر دے اور تجھے ٹھڈے مار کے تیری ہڈیاں نہ توڑ دے پشاور میں، تو دور فڑے منہ پشاور کے مسلمانوں پہ. مجھے بتاؤ کہ عمر کے ساتھ ایسی حرکت کیوں نہیں ہوئی؟ بھائی یہ تو آپ سمجھیے، آپ کا مرضی ہے. میں 1996 میں پشاور گیا تھا، ٹھیک ہے؟ میں نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ پشاور والوں میں غیرت ہے، وہ پنجاب والوں کی طرح کے نہیں ہے، پشاور والوں میں غیرت ہے. کدھر گئی تمہاری غیرت کہ ایک شخص نے تمہاری ماں کے اوپر آواز کسی اور تمہاری غیرت اس وقت مر گئی ہے کیا؟ یار آپ اگر آپ نہیں مانتے تو اس میں ہم کیا کریں، لیکن اس میں صاحب لکھے میں مان رہا ہوں نا. مجھے یہ بتاؤ ہرس کو تفسیر کر رہے تو ہم اس میں کیا کریں؟ ہرس جو بھی تھی مجھے بتاؤ کہ تمہاری ماں پہ آواز کسی ہے کسی نے، تمہارے پاس کوئی وہ نہیں رہ گئی عزت؟ یار بے غیرت ہو گئے ہو تم پشاور والے. کیا یار کیا بات کر رہے ہو یار؟ تو اگر بے غیرت نہیں ہوئے، تم لوگوں میں غیرت ہے، تم لوگوں میں غیرت ہے جیسے پہلے تھی 1996 میں جس قسم کی غیرت تھی تم لوگوں میں، کیا پشاور والوں میں آج 1996 جیسی غیرت نہیں ہے؟ یار ایڈم بھائی کیسی بات کر رہے ہو یار؟ وقاص میں صحیح بات کر رہا ہوں، رسول تھا، اصحاب رسول تھا یار. نہیں، عمر کو سائیڈ پہ رکھو ابھی اس وقت، عمر کو سائیڈ پہ رکھو. تمہاری غیرت کیا کہتی ہے مجھے وہ بتاؤ. ایک مرد نے اپنے محفل میں بیٹھ کے 4-5 بندوں کے درمیان میں بیٹھ کے تمہاری ماں کو آواز کسی، تمہاری غیرت کیا کہتی ہے اس وقت؟ یہ بتاؤ بھائی. آپ جو سمجھے ہم تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے. سمجھے کو گولی مارو اس وقت. میں نے پوچھا ہے، جب میں نے اگر حدیث بھی جانا ہے تو حدیث میں تو یہی لکھا ہے بھائی کہ اس نے اس وجہ سے آواز دی کہ اللہ تعالیٰ پردہ نازل کرے، بس اور کچھ مطلب ہی نہیں تھا. چھوڑو، میں نے کہا تمہاری غیرت کہاں ہے یار ایڈم بھائی ایسی بات کل بھی ایسے بات کر کے
वकास नहीं, चल ऐसा यही बात है कि मैं तुम्हारा दिमाग खोलना चाह रहा हूँ, मुझे अपनी गैरत के ऊपर बात भाई बताओ, नहीं, तुम्हारी फिर गैरत कहाँ इसके है? बाद जब पर्दे का हुक्म आता है तो आप लोग मानते नहीं हो। पर्दे का हुक्म आया, ओके, पर्दे के हुक्म के बाद देखते हैं, ये देखिए पर्दे के हुक्म के बाद क्या हुआ, आपने पर्दे का हुक्म देखना है, ओके, पर्दे के हुक्म के बाद दोबारा से उसने आवाज कसी, अब क्या करूं? कहाँ चले गए वकास भाई? 4795 पर्दे का हुक्म आ चुका है, ये लो बुखारी 4795 सऊदा द वाइफ ऑफ द प्रॉफिट वेंट आउट टू आंसर द कॉल ऑफ नेचर आफ्टर इट वाज मेड ऑब्लिगेटरी फॉर द मुस्लिम लेडीज टू ऑब्जर्व द वेल। इस वक्त हदीस नंबर क्या है? 4795 4795। She had a large frame and everybody knew and they could recognize. So Umar bin al-Khattab saw her and said, "Oh Sauda, by Allah, you cannot hide yourself. So think of a way which you should not be recognized on going out." And Sauda returned to Allah Messenger while in my house taking supper and the bone covered with meat. उमर ने दोबारा आवाज कसी, अब वो पर्दे में है। वकास तुम्हारी गैरत कहाँ है? पेशावर के लोगों की गैरत मर जाती है क्या हदीस पढ़ने पे? वो गैरत सिर्फ नॉर्मल इंसानों के लिए है, उमर के लिए गैरत नहीं है। और जिस वक्त पर्दे का भी हुक्म नहीं आया उस वक्त तुम फिर भी आवाज नहीं कर सकते क्योंकि हुक्म नहीं आया। मैंने सुना था पेशावर के लोग बड़े गैरत वाले हैं, दे हैव गैरा। वो गैरा किधर गई? वकास भाई जी जी, क्या कहोगे उमर साहब की इन हरकतों पर? यार तो वो आ एक गई थी जलील ना, कदर अब जो उनका वो तो इरादा था, जो उनकी ख्वाहिश थी वो तो पूरी हो गई थी, पर्दा भी आ गया, फिर भी आवाज दे नहीं, रहे। अब नहीं, वो मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मेरा मोबाइल जो है इसमें मैं नहीं दिखा अच्छा, सकता। अरबी में देख लो, जाओ अरबी पढ़ो, ये लो चलो पढ़ो। नहीं इसको अरबी पढ़ो, इसको चलो इसको कल नहीं, चलो कल नहीं, पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। अरबी पढ़ो। कल पढ़ेंगे। इसमें वो मुझे इतना नहीं दिखता है, तुम स्क्रीन में भी नहीं दिखता है ना भाई, मैं पढ़ता हूँ। उसमें ला तख्फी अला मिन यरफहा फराहा उमर बिन अल-खत्ताब फकाला या सऊदा अम्मा वल्लाही मा तख्फीना इलैना फअंजुरी कैफा तुरजहीन। अबे यार शर्म करो और गैरत करो वकास, सीरियसली स्पीकिंग, मुझे नहीं परवाह यार इसी हदीस के नंबर में लेकिन कल मुझे ये लिखूंगा, मैं पता है, देखूंगा यार। मुझे ये पता है कि पेशावर के लोग बहुत ही गैरतमंद लोग थे एक जमाने में, और अगर उसमें अब गैरत नहीं रही तो ठीक है। उमर बिन अल-खत्ताब ने तुम्हारी माँ को, उम्मे हातुल मोमिनीन, तमाम मोमिनीन की माँ को आवाज कसी 4 लोगों के बीच में बैठ के, जब वो मजलिस में बैठे हुए थे, और आपकी गैरत कह रही है नहीं, वो अल्लाह ताला से चाहते थे कि अल्लाह यार, अल्लाह ताला से चाहते क्या थे कि कुरान नहीं यार, नहीं यार वकास, नहीं यार वकास, नहीं यार, दिमाग को खोलो यार, दिमाग को खोलो। वो कैसे अल्लाह ताला से चाहते थे? अल्लाह ताला से दुआ मांग ले। तुम्हारी माँ की मैंने पहले भी को कहा 4 लोगों के सामने पामाल करने की जरूरत क्या थी? देखो मैंने पहले कहा कि पहले कुरान करीम को देखते हैं, कुरान करीम का एक आयत का तफसीर उसी से करना पड़ता है। आप लेकिन खुद लाए ना आप, उमर के बारे में आप खुद बोले। हाँ ये हदीस आप नहीं, लाए इस तरह नहीं है। मैं अभी मेरे पास मोबाइल ऐसा नहीं है कि मैं उसमें निकालो कि क्या है क्या नहीं है उसका जो यार ठीक है एडम, कल आ जाने दो इनको, जाओ कल आना। नहीं, ऐसा नहीं है, इसका जो बाब होता है किस रीजन से, ऐसा नहीं है, कुछ भी वैसा नहीं है जैसा लिखा हुआ है कुरान में, कुछ भी ऐसा नहीं है जो वैसा लिखा हुआ है हदीस में, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऐसा लिखा हुआ है। मुझे तो बोलने दीजिए यार एडम भाई, आपने जो जिस आयत को कोट करना है ये कुरान करीम में कई जगह और आता है, तो उसको कुरान करीम का तफसीर कुरान करीम से करना पड़ता है।
آپ میں مصیبت یہ آپ ڈائریکٹ جاتے ہو. جاؤ یار وقاص بھائی، ہوم ورک لے کے جاؤ. اب چونکہ یہ والی حدیث کو آپ نے بیچ میں لایا تھا، اب ہوم ورک لے کے جاؤ. اور کل والی حدیث بھی پینڈنگ ہے. حضرت آدم نے جو نہیں کہا بھائی، تھا کہ یہ آپ مجھے کیوں بلیم کرتے ہو اس چیز پر جسے اللہ نے مجھے پیدا کرنے کے 40 سال پہلے ہی قسمت میں میرے لکھ دیا تھا. یہ 2 حدیثوں پہ آپ تحقیق کرو گے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور اس پہ پوری اچھے سے ریسرچ کر کے آپ آؤ گے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. آپ لوگ کے ساتھ بات کرنا ہم اس لیے آتے ادھر کہ آپ لوگ اصلاح کریں، لیکن آپ الٹے ہم لوگ بھی پڑھتے ہو. ہاں تو ابھی جو غلط ہے آپ خود کہے نا، مجھے دیکھنا پڑے گا. آپ نے خود ٹائم مانگا نا کل کا. ہاں ٹھیک ہے، تو میں مانگ، کیونکہ ابھی میرے ساتھ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے اس نکالنے کا، اس میں کیا لکھے کیا ہاں نہیں لکھے، ٹھیک ہے، باب کون سا ہے. کل آپ آ جائیے گا. انشاءاللہ. آج کے لیے آپ کے لیے اوور ڈوز ہو جائے گا، نہیں تو اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے؟ چلو ٹھیک ہے جی، ٹھیک. ہاں یہ جے وہ جے آدم والی حدیث بھی لے کے آنا. ٹھیک ہے جے جی جی انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں سارے، ساحل صاحب یہ پڑھیے گا پلیز. سارے جھنڈو کی ایک دوا ہے، کیوں نہ آزمائے کاہے گھبرائے. آدم علیہ السلام. اچھا جی، یہ سید صاحب کوئی جڑے ہوئے ہیں لائیو چیٹ میں. ایڈم ٹیکسٹ چور ہے بقور لنک کے. نمبر دوسری بات، ایڈم ڈر گیا اور وہ آدم رو ٹرول ہے، پڑا. ٹرول ہے. تو مسٹر ٹرول جی آ جائیں آپ، مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ نہیں جی، کمال حسین صاحب جڑے ہیں، 2 طرح کے کمال حسین صاحب. جی کمال حسین صاحب، کمال حسین صاحب. کمال صاحب کل بھی آئے تھے لیکن انہیں شاید موقع نہیں ملا تھا اپنے چینل پہ. یہاں پہ آگے کچھ بول نہیں رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے جی. کمال حسین صاحب میں آپ کو ریموو کر رہا ہوں کیونکہ آپ بولنا پسند نہیں کرتے، تو میں نے آپ کو ریموو کر دیا. سوری. اگر آپ جس وقت بولنا پسند کریں گے تو ضرور جڑیے گا. اچھا جی، شاہد خان صاحب جڑے ہوئے لیکن ان کی ڈیوائس کنیکٹڈ نہیں ہے. وقاص خان صاحب آپ سٹریم چھوڑ سکتے ہیں. یہ دیکھیں جی، سید صاحب جی آ جائیں نا. ڈرپوک ایڈم ساحل آئیں گے لائیو تو پھر آپ سے پتہ لگے گا ڈرا کون ہے. لائیو چیٹ میں بیٹھ کے ڈرتے رہو گے تو آؤ گے نہیں لائیو، تو پتہ کیسے لگے گا ڈرا کون ہے. سید صاحب، سید ہی رہنا، محمد دی تو کوئی اولاد نہیں تھی، سید بن کے بیٹھے ہوتے. اچھا جی، نہیں سٹریم کو ختم کرتے ہیں جی. جی سر، ایک بات، جی جناب. یہ جو بخاری کی جو پہلی حدیث بتائے تھے آپ، اس کا ذرا نمبر بتائیے. او ہو ہمارے اسماعیل بھائی بھی تحقیق کریں گے. بہت زبردست. آج ان کے دل میں لگی ہے بات کہ حضرت عمر نے ایسا کیوں حرکت کی ہے. نہیں بہت ساحل بھائی، آپ زبردست. غلط سمجھ رہے ہو. حسن کو سمجھو، پہلے ایک غلط سمجھ کے اسلام چھوڑ دیے ہو. ہم نہیں چھوڑنے والے. سمجھ کے سمجھ نہ سمجھے، سمجھنا حضرت بھی ایک عمر نے، سمجھ ہے. اچھا سمجھ کے سمجھ کو اسماعیل بھائی، سمجھو، ہم صحیح چیز سمجھنا سمجھنا بھی چاہ ایک رہے ہیں. سمجھ ہے. اسماعیل بھائی، حضرت عمر نے یہ اچھا کام کیا ہے. سر 6240 ہے حدیث کا نمبر. اس کے بارے میں بتاؤں گا میں. 6240. ہاں، کب تحقیق کر کے آئیں گے آپ؟ اور ایک بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا ایڈم سر، کہ جو آپ اس سے پہلے قرآن کی آیت بتا رہے تھے کوئی بڑے مفسر کے بارے میں، تو وہ جو لکھے انہوں تفسیر کرے وہ ان کے زمانے کی تھی. اگر آپ بتا سکتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے تفسیر بتائیے. اعلیٰ حضرت کون ہے جی؟ امام احمد رضا. جن کی دنیا فلیٹ ہے وہ والی اعلیٰ حضرت، اور وہ ارتھ جو ہے اسٹیٹک ہے. ارتھ اسٹیٹک ہے. شیطان ایسا ہی ہنستا ہے ان کا نام آنے پر. سر میں یہی پوچھ رہا ہوں جن کے مطابق دنیا فلیٹ ہے. میں وہی بتا رہا ہوں ایڈم سر، شیطان ایسا ہی ہنستا ہے ان کا نام سن کر. سر کیا وہی پوچھ پوچھ رہا رہے ہوں، اسماعیل بھائی؟ ان کے مطابق دنیا فلیٹ ہے اور سورج دنیا کے چکر لگا رہا ہے. کون سا ورڈ لکھے ہیں ایڈم سر؟ سر جی اعلیٰ حضرت وہی ہے نا جن کے مطابق دنیا فلیٹ ہے اور سورج ان کے گرد گھوم رہا ہے. ان کا ترجمہ تو بتائیے، بس میں بھی جانا چاہتا ہوں. اوکے ایک سیکنڈ جی، یہ ذرا اعلیٰ حضرت کی باتیں دیکھ لیں سر. سارے لوگ آئے ہائے ہائے کیا بات کر دی انہوں نے. اعلیٰ حضرت کو لے آئے بیچ میں. میں تو اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ہوں. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ آپ تو کرسچن ہیں ایڈم سر، آپ ان کے کیوں دیوانے دیں گے؟ سر میں دیوانہ ہوں ان کا. یہ لیں ہمارا ارد گھوم گیا نا، اب دوسری طرف ہے. ارد گھوم گیا.
अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया है? कहाँ दूर चला गया है? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तो अब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन है ज़हन में? तो फिर हमारा सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। मतलब सूरज तो बेटा देखे, सूरज अपनी गोल है, आपने देखा होगा ना है। तो सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है उसके साथ वो मूव कर ही रहा है। तो जहां जहां सूरज मूव कर रहा होता है वहां पर उसके टाइमिंग के साथ वो चीजें चल रही होती है ना। तो ये सूरज और चांद की जो गर्दिश है, ये सूरज और चांद का जो आना जाना है। अब सूरज और चांद को यूं समझे कि सूरज गुरूब हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ से सूरज गुरूब हो गया तो कहीं तो सूरज तुलू हुआ ना बेटा। जी जी। तो सूरज नजर आया कहीं, तो ये कहीं चांद सूरज ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से अपने वक्त के साथ इनका निजाम चल रहा होता है। हमने अभी के एपिसोड में, आज के इस सिटिंग में सिर्फ इस बात को याद कर लेना है, हम इसके अभी डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, हमारा टॉपिक आज साइंस और अर्थ नहीं है। हम इंशाल्लाह कभी किसी दिन साइंस और अर्थ पर इंशाल्लाह हम अपना प्रोग्राम करेंगे। ठीक है बेटा। लेकिन आज चूंकि एक बात चली थी कि सूरज हमारे कहाँ से हो गया, जमीन से दूर हो गया। ठीक है, और आपने जैसे इन्होंने कहा कि जी जनाब, इन्हीं आला हजरत की बात कर रहे हैं हम। एक 50 साल के बाद में फिर आपकी साइंस भी अगर हार गई तो क्या करोगे एडम सर? सर मैं यही यही ईमान है जो आपके अरे पास नहीं है। बाप रे, तो आप कह रहे हैं कि जमीन क्या साइंस स्टैटिक है कभी और गलत गोल नहीं नहीं हुई है? क्या साइंस कभी गलत नहीं हुई क्या? नहीं सर, साइंस गलत नहीं है। साइंस बहुत दफा कभी गलत हो कभी सकती है। आज तक गलत नहीं हुई क्या? सर मैं कहता हूँ साइंस बहुत दफा गलत हो हमारा सकती है। टॉपिक चेंज हो जाएगा एडम सर, खाली आप सर, मुझे वो बता दीजिए, मैं भी रुक जानना चाहता हूँ। जाए साइंस गलत हो सकती है, मैं एग्री करता हूँ इस बात। शुक्रिया। ठीक है, लेकिन सुने इस वक्त, हाँ इस वक्त आपके पास सैटेलाइट्स हैं जो कि आसमान पे जा चुके हैं, और ये साबित शुदा बात है कि जमीन जो है वो गोल है, और ये साबित शुदा बात है कि जमीन चांद के गिर्द चक्कर लगा रही है और जमीन साकिन नहीं है। तो ये तो सर साइंस की थ्योरी नहीं है, ये एक साबित शुदा बात है। मैं वो चीज को आप defend मानते नहीं हैं कि करना। सैटेलाइट आसमान पे नहीं गई मी? देखिए एडम सर, मैं भी पढ़ा सो हूँ वही चीज। सर यही पूछ रहा हूँ सर, आप मानते नहीं है कि सैटेलाइट आसमान पे गई हुई है, या आप हम कहते हैं कि साइंस ये को एक नहीं मानते, हम कंस्पिरेसी? इस्लाम को मानते हैं। सर मैंने मान ली आपकी बात, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि सैटेलाइट आसमान पे गई हुई है? इंडिया की 2 सैटेलाइट्स हैं जो आसमान पे हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। उनके मुताबिक जमीन गोल है कि नहीं है, उन सैटेलाइट्स के मुताबिक? हाँ बिल्कुल। ओके, शुक्र है यार। घूम रही है कि नहीं घूम रही है, अच्छा, रोटेट हो रही है अब कि नहीं हो रही है? अब उन सैटेलाइट्स के मुताबिक जमीन चांद के गिर्द चक्कर लगा, सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, या सूरज जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है? हाँ मैंने पढ़ा है वो भी, अर्थ तो फिर गोल कर रहा है। तो इस्माइल भाई इधर से ही सोच लो ना यार, क्यों इस जंजाल में फंसे हो यार इस्माइल भाई? ये आला हजरत अय्याशी को ही के छोड़ लिए, दो। अय्याशी के लिए, सिर्फ फूरों के लिए, अय्याशी मत बोलो साहिल भाई, आप अय्याशी मत बोलो। अय्याशी तो नहीं उसी हो। के लिए तो आप ये जो ख्वाहिश जो ख्वाहिश साबित बोलिए आप।
ایک منٹ آپ سے ریکویسٹ اسی کر رہا ہوں، خواہش بولیے یار ایک منٹ، آپ کے لیے وہ خواہش ہے، ہمارے لیے وہ عیاشی ہے، ٹھیک ہے؟ میں یہ یہی کہہ ہم رہا دونوں میں ہوں فرق ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ جا کے کرنے والے ہو، ہم کو نہیں ملنے والا ہے وہ، یہ ہمارے اور تمہارے میں فرق ہے سوچ میں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ایک ثابت شدہ چیز کا بھی آپ انکار کر رہے ہو اسلام کے لیے، تو آپ ایک عقل سوال کے کروں اندھے ساحل ہوئے بھائی، یا نہیں ہوئے؟ آپ سے ڈائریکٹ ایک سوال کروں، ایک ہی سوال کرتا اچھا ہوں. ایک سوال کر لینا ایک جو سیکنڈ کوئی کا، انسان ایک منٹ پلیز سوال آپ کر لینا. سمیر ارورا جی تھینک یو سو ویری مچ فار یور سپر اسٹیکر. ہمارے پاس گورو کمار جی نے ایک سپر چیٹ بھیجا ہے. جیمز ویب ٹیلیسکوپ پر ناسا نے پیسہ برباد کر دیا. ناسا ایمان لا کے پیسہ بچا لیتا. یہ اعلیٰ حضرت نے پروف کر دیا ہے نا، اعلیٰ حضرت نے پروف کر دیا ہے. بالکل بالکل پروف ہے سر اعلیٰ حضرت کی طرف سے. جی جناب سوال رکھیں. ساحل بھائی آپ سے سوال کر رہا ہوں ڈائریکٹلی، کیا آپ نہیں جانتے کہ قرآن کو جلانے والا انسان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اس کو کس نے مارا؟ ریسنٹلی 2 مہینے پہلے 3 مہینہ پہلے مر گیا ہے نا وہ. ارے تو ہر کوئی مرتا ہے یار. ارے کیا آپ کی یار صحیح یہ کیا بات ہے یار، مر گیا بولے تو ہر اللہ کوئی کا مرتا عذاب ہے یار کیسا آیا کبھی ہے نہ اس کے کبھی. اوپر؟ دیکھیے جو اسلام کے خلاف بولتا ہے، جو قرآن کو جلاتا ہے، اللہ کا عذاب اس پر کیسا آتا ہے آپ کیا دیکھیے. عذاب آیا؟ کیا ہوا اس کو؟ نہیں دیکھے آپ اس کو، جو ارے بولو گے کیا ہوا؟ وہ گاڑی میں جا رہا تھا اس کے باڈی گارڈز کے ساتھ، وہ کیسا جل کے مر گیا، وہ باڈی گارڈز بھی جل گئے اس کے. اچھا ایک منٹ، اس کے باڈی گارڈز نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کو کیوں مار دیا؟ وہ لوگ بھی اس کا ساتھ دیے شاید، اس لیے ساتھ کیا، وہ تو سیلری پہ تھے نا یار، یہ تو حد ہو گئی نا یار. اچھا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ وہ لوگ بھی ایسا کرے ہوگے. نہیں ہوا کیا تھا؟ ایکسیڈنٹ ہوا تھا ساحل، ہوا کیا تھا یار؟ یہ سین کیا ہے؟ کیا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ کیا ہوا مجھے تھا؟ بھی نہیں معلوم، میں تو ان کی بات پہ ہی چل رہا ہوں. وہ 2 باڈی گارڈ کو کیوں مارا یار اللہ نے؟ میڈم سر آپ تحقیق کر لو، آپ وہ جواب دو. تحقیق کو چھوڑے، مجھے اما یار مجھے بتا دے ہوا کیا اس کے ساتھ، کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کسی مومن نے اسے قتل کیا ہے، کیا ہوا ہے؟ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا ہے اس کا، پھر کیا ہوا ہے؟ اچانک گاڑی چلتے چلتے اچانک آگ لگ گئی. یار اچانک آگ کسی وجہ سے تو نہیں لگتی نا، کچھ تو ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کیا ہوا؟ آپ کو پتا کرنا ہے کہ کیسا ہوا. یار مجھے پتا نہیں کرنا ہے، مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ آپ نے کس مومن نے اس کی گاڑی کو چلایا، اور اگر مومن نے گاڑی کو نہیں چلایا تو کس نے چلایا ہے؟ ایکسیڈنٹ تو ہوتے رہتے ہیں، روز ہوتے ہیں، اس میں راکٹ سائنس کیا ہے؟ اور وہ 2 باڈی گارڈ کو کیوں مارا اللہ نے؟ وہ تو بیچارے اپنی سیلری پہ تھے. ہاں وہ باڈی گارڈ سیلری پہ تھے، اور ایکسیڈنٹ اگر ہوا اور وہ جل گئی گاڑی، تو روز دنیا میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اس میں راکٹ سائنس کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں نا، زمین اعلیٰ حضرت کے مطابق زمین ساکن ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مانتے ہیں اس چیز کو زمین ساکن ہے؟ آپ خالی وہ آیات کا ترجمہ بتائیے ایڈم سر. میں سوال ساحل میں سے سر میں یہی پوچھ رہا ہوں، زمین ساکن ہے اعلیٰ حضرت کے مطابق، آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ پہلے یہ پتہ لگ جائے نا. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بچپنے میں جو پڑھا ہوں وہی مانتا ہوں. بچپن میں کیا پڑھا ہوا آپ؟ ابھی سنا ہوں، ابھی آپ نے ویڈیو دکھایا ہے تو ابھی میں اس کے بارے میں تحقیق کروں گا. نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کے مطابق زمین ساکن ہے، آپ مانتے ہیں یا آپ نہیں مانتے؟ کچھ ہاں یا نہ میں جواب دے دیں. میں بچپن میں پڑھا تھا کہ ساکن نہیں ہے، تو میں نہیں مانوں گا. اب میں جا کے اس کے بارے میں تحقیق کروں گا. اوکے چلو شکر ہے یار، میں تو کہا یہ بھائی شاید مانتا ہے. شکر ہے تحقیق. تو بھائی جان اعلیٰ حضرت کی اس بات پہ تحقیق کر کے نیکسٹ ٹائم ہمارے پاس ضرور آئیے گا، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ اعلیٰ حضرت کو کتنا کو مانتے ہیں. کیونکہ آپ نے کہا اعلیٰ حضرت، تو اعلیٰ حضرت میں نے دکھا دی ہے کہ وہ کہتے ہیں زمین ساکن ہے. تو اگر اعلیٰ حضرت اس چیز میں غلط ہیں تو بہت ساری اور چیزوں میں بھی غلط ہوں گے. سر وہ قرآن کے ماستر ہے نا، وہ قرآن سے ظاہر کر رہے ہیں میرے پیارے بھائی. بتائیے آیت ترجمہ. ہائے جا کے پڑھنا نا اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت ان کی سے کتابیں پوچھو، پڑھیں. انہوں نے کتابیں لکھی ہے، کتابیں. نہیں ایڈم سر یہ آپ پروف ابھی کرنے کے آیت لیے، بتائے تھے نا کہ کچھ یہ پروف کرنے کے لیے کہ یہ پروف کرنے کے لیے، یہ پروف کرنے کے لیے زمین جو ہے وہ ساکن ہے. تھوڑا تحقیق کر لو اسماعیل بھائی. آپ لوگ نہیں بتائیں گے، آپ لوگ نہیں بتاتے کیا؟ نہیں وہ ہمیں یہ اعلیٰ میری حضرت سے اسٹریم نہیں ہے آج پوچھیے کی. اعلیٰ حضرت سے اعلیٰ حضرت کتابیں پڑھ کے آئیے گا اور پھر بتائیے گا. سر یہ پاکستان ریکویسٹ کر رہا ہوں، ابے اسماعیل آپ صاحب، جو ابھی بتائے تھے اسماعیل صاحب رکیں، کے بارے میں، یہ جو ورڈ کے بارے میں، تو اعلیٰ حضرت اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہاں اعلیٰ حضرت اس کے بارے میں کہتے ہیں مینگو.
وہ اس لیے مینگو کہتے ہیں کیونکہ وہ زمین کو اگر ساکن کیے بیٹھے ہیں تو ایسے اعلیٰ حضرت کی میرے کو کچھ نہیں پڑھنا. آپ یہاں پر پھنس جاؤ گے اس لیے آپ بات کو گھما رہے ہو, اس لیے میں بتا رہا ہوں. یہ ہر کس قسم ایڈم ہے. ایڈم سر وہ نا ویڈیو ایڈٹ کی ہوئی ہے تو مومن نہیں مانیں گے, کیا کریں؟ اوکے ٹھیک ہے سر. سر یہ پاکستان کے پی ٹی وی نیوز چینل کے اوپر چلا تھا سر, میں کیا کروں یار, یہ کون نہیں مان پاکستان رہے کے بھائی, میں تو مان رہا ہوں سیٹلائٹ نا, ٹی وی پہ چلا تھا. میں یار تو میرے مان رہا پیارے ہوں بھائی نا. اسماعیل صاحب آپ ایسا کیجیے گا, اعلیٰ حضرت کی اس کتاب کا ریفرنس ہمارے پاس لائیے گا تاکہ میں بھی پڑھ سکوں. ٹھیک ہے, تو میں اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھتا کیونکہ اعلیٰ حضرت میرے مطابق ٹھلے ہیں, میں ان کی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوئی, تو لہٰذا میرے پاس ان کا کوئی ریفرنس موجود نہیں ہے. جو چیز میرے پاس موجود تھی وہ میں نے آپ کو دکھا دی تھی. میرے مطابق اعلیٰ حضرت ٹھلے ہیں. کیوں ٹھلے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ زمین کو ساکن کہہ رہے ہیں تو مجھے ان کی کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بذات خود صرف یہی بات کے اوپر ٹھلے ہو چکے ہیں ثابت. لہٰذا اگر آپ پڑھائیں گے تو میں دیکھ لوں گا, سن لوں گا, دیکھ لوں گا, میں ان کی کوئی کتاب نہیں پڑھوں گا. سوری. ارجن جی تھینک یو سو ویری مچ. ارجن جی کہہ رہے ہیں سیٹلائٹس ہیو نو ایمان. بے شک جی سیٹلائٹ کا کوئی ایمان نہیں ہے. لو فار مسلم جی کہہ رہے ہیں حضور کی جنت میں ذکر ہو نہ ہور. یار ساحل آپ پڑھیں سر, لو فار مسلم جی کا لائیو چیٹ آپ پڑھیں سر. حضور کی جنت میں ذکر ہو نہ حور کا یہ ہو نہیں سکتا. حضور کی جنت میں ذکر ہو نہ حور کا یہ ہو نہیں سکتا. آپ بھائیوں جتنی بے بین بجا لو یہ اس مزے سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. پلیز کنٹینیو جی. ارے باپ رے. ایڈم سر آپ کو ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, جی سی جناب بات ہے جی. کہ آپ جو آیت کا ترجمہ اگر نہیں بتا رہے تو اس کا مطلب مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ 100 سال پرانا ترجمہ لے کر کے یہاں پر بتا کر کے آپ صرف گمراہ کر رہے ہو. اچھا اوکے, 100 سال پرانا ترجمہ. آپ 1400 سال پرانی ایک کتاب کو اپنے پاس رکھ کے تمام دنیا کو گمراہ کیے ہوئے ہیں جس کے اندر اتنی غلیظ باتیں لکھی ہوئی ہیں. سر یہ شک جو ہے نا آپ پہ بھی اپلائی ہوتی ہے, تو پلیز میرے پاس اپلائی نہ کریں اس قسم کی شکیں, وہ آپ پہ بھی شاہر ہوتی ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. نیکسٹ ٹائم اعلیٰ حضرت کی ویڈیو میرے پاس لے کے آئیے گا, کتاب لے کے آئیے گا تاکہ ہم سارے پڑھیں. اور تھینک یو, آپ جڑے, آپ کا شکریہ. میں اب سٹریم بند کرنا چاہ رہا ہوں. بہت مہربانی سر. تھینک یو ایڈم سر. لیکن ایک ریکویسٹ اور کرتا ہوں کہ سر ریکویسٹ نہ کریں سر. آپ وقاص صاحب کو وہ آیت بتائیے جو قرآن میں غلط ثابت ہے. سر وہ ہم جو ہے وہ عربی نہیں جانتے, انہوں نے ثابت کر دیا کئی دفعہ میں کہ وہ عربی کا مینگو بھی نہیں جانتے کیونکہ وہ عربی پڑھ بھی نہیں سکتے. انہیں صرف قرآن کی عربی رٹی ہوئی, انہوں نے قرآن کے حفظ وغیرہ کیا ہوا ہے, ان کو ویسے نہیں پتا. سو یہ بات کئی دفعہ ثابت ہو چکی ہے بھائی جان, یہ بات کئی دفعہ ثابت ہو چکی ہوئی ہے کہ ان کو عربی نہیں آتی. پلیز آپ کو اگر نہیں پتا تو پلیز, وہ کئی دفعہ ثابت ہو چکا ہے کہ ان کو عربی نہیں آتی. ایڈم اسکرین شیئر کرو. ایک منٹ اسماعیل بھائی رک جاؤ. جی سر کر دی. ہاں میں میوٹ کر کے چلاتا ہوں, ایک منٹ رکو. ٹھہری ہوئی ہے زمین. سائنس کہتی ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے. زمین گھومتی نہیں ہے. سائنس والے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں زمین سورج کے گرد گھومتی ہے, وہ پورا چکر بتاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے. کتاب لکھی, صرف زبانی نہیں کہا. کتاب کا نام الفوز المبین. 105 دلیلیں دی ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی. کتنی اونچی دنیا لگی ہوئی ہے اس کتاب پر. آج کام ہو رہا ہے اس پر, انشاءاللہ حق واضح ہو جائے گا. 105 دلیلیں دی عقل والوں کے لیے, ان کو سمجھایا قرآن سے بھی, حدیث سے بھی, عقل سے بھی سمجھایا کہ زمین حرکت. قطب مدینہ جن کا میں نے ابھی نام لیا, عرض کی ہے جی اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے, آپ فرمائیں. بڑی میں نے ادب سے عرض کی کہ جی وہ تو ہو گئی عقل والوں کے لیے, لیکن کیا کوئی محبت والوں کے لیے بھی دلیل ہے؟
یہ ساری دلیلیں تو عقل والوں کے لیے ہو گئی، محبت والوں کے لیے اعلیٰ حضرت نے کیا دلیل دی ہے؟ تو وہ مسکرائے. مجھے آج تک وہ منظر یاد کہ کس طرح انہوں نے بات کی تھی. وہ فرمانے لگے بیٹا محبت والوں کے لیے جو دلیل دی ہے وہ ایسی دلیل ہے کہ تم بھی خوش ہو جاؤ گے. میں نے کہا حضرت ضرور سنائیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا محبت والوں کے لیے یہ دلیل کہ زمین حرکت نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ مصطفیٰ اس پہ آرام کر رہے ہیں. ارے نہ کر یار 50 سال بعد پتہ چل جائے گا ایڈم بھائی. یار یہ ویڈیو کا لنک میرے کو بھی شیئر کر دے. اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا یار یہ تو کمال ہے یار. کیوں نہیں کرتی ہے؟ کیوں نہیں کرتی ہے وہ پتا ہے؟ کریزی کیونکہ مصطفیٰ اس پہ آرام کر رہے ہیں. او مین بھائی یہ پرائیویٹ چیٹ میں میں نے دے دیا ہے یار. یہ تو لیول ہے یار. ساحل آپ ماڈریٹر ہیں میرے چینل کے, آپ اس میں بھی پھینک دیں. Oh man, oh man, that is crazy man. لیول ہے یار. ایڈم بھائی انہوں نے تو محمد صاحب کا بھی بیڑا گرک کر دیا. سائنس ثابت کر چکی ہے. سر سائنس ثابت ہو چکی ہے. اوکے جی, اب میں سر کسی کو نہیں لوں گا مزید. جو لائیو چیٹ میں جڑے ہیں صرف ان کو لے رہا ہوں. اور آپ لوگ وقاص صاحب آپ سٹریم چھوڑ سکتے ہیں. میں ایک بات کرنا سر, آپ اعلیٰ حضرت کو تو نہیں مارتے نا؟ آپ اعلیٰ حضرت کو تو نہیں مانتے نا؟ دیکھو میں ایک بات کرتا ہوں زمین کے بارے میں. جو قرآن نے کہا, آپ اعلیٰ حضرت جو قرآن نے کہا, وہ اس نے جو کہا وہ قرآن کریم کے خلاف ہے. ابھی میں بتا دیتا ہوں قرآن کریم سے کہ میں ابھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن کریم نے کتنے مراحل دکھایا زمین کا. مجھے یہ بتائیے. ایک منٹ وقاص بھائی, ایک منٹ. اسماعیل بھائی یہ تو آپ کے اعلیٰ حضرت کو پٹے لائن لگا رہے ہیں یار. یہ مومن ہو کے آپ کے اعلیٰ حضرت کو تباہ کر رہے ہیں یار یہاں پہ وقاص صاحب. اسماعیل بھائی دیکھیے آپ لوگ ہم دونوں کو نہیں لڑا سکتے سر. میں آپ کو نہیں لڑوا رہا, میں کہہ رہا ہوں وقاص خان صاحب اعلیٰ حضرت کے خلاف بول رہے ہیں. نہیں کوئی خلاف نہیں بول رہے آپ. وقاص صاحب آپ اعلیٰ حضرت کو کے حق میں بول رہے ہیں کہ ان کے خلاف؟ ایڈم بھائی آپ شیطان والا کام کر رہے ہیں سر. کوئی بات نہیں, مجھے شیطان والا کام کرنے دیں. اعلیٰ حضرت سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں یہ بتا دیں. وقاص بھائی کی بات ختم ہونے دیں. صبر کرو, مجھے بات کرنے قرآن کریم پہ. میں ایک آیت بتا دیتا ہوں, آپ مجھے اس کا ٹرانسلیشن کریے, بس ترجمہ کریے. اچھا لیکن اعلیٰ حضرت نے صحیح بتایا یا غلط بتایا؟ یار دیکھو انسان دیکھو سر, انسان سے غلطی ہوتا ہے. اللہ نے کہا وخلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور ہے. ہو سکے میں بتا, صبر کرو یار, میں بتا دیتا ہوں. ارے رکو نا یار وقاص بھائی. اسماعیل بھائی, وقاص بھائی کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے غلطی کیا ہے. کیا کہو گے اسماعیل بھائی؟ میں اس کا جواب دے دیا ہوں ساحل بھائی. میں وقاص صاحب کو بھی دیتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں تحقیق کروں گا بس. تو اعلیٰ حضرت جھوٹے ہوئے کہ نہیں ہوئے, غلطی پہ ہوئے کہ نہیں ہوئے, یہ تحقیق کے بعد بتاؤں گا میں. یار ایڈم بھائی سنی سنائی باتوں پہ تو تحقیق ہوتی. ایڈم بھائی سنی سنائی باتوں پہ تو تحقیق ہوتی ہے. لائیو ویڈیو آپ نے دکھا دی, اس پہ کیا تحقیق ہے سر؟ یہ آپ بھائی سے پوچھیں سر. ابھی جو بتائے نا علی صاحب, ابھی جو انہوں بتائے کتاب, اس کو پڑھنا پڑے گا, اس کو سمجھنا پڑے گا. اچھا, لیکن اس کے مطابق 2 علماء دین کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے اس کے اندر 105 ریفرنسز دیے ہیں کہ زمین فلیٹ ہے. اچھا, آپ ان سے زیادہ اچھا پڑھ سکتے ہیں. میں جواب دے دیا ہوں ایڈم سر کہ میں اس کے بارے میں یہی تو پوچھ رہا ہوں سر, آپ ان سے زیادہ اچھا پڑھ سکتے ہیں. ایڈم بھائی ایسا کرو, میں کچھ آیات کوٹ کرتا ہوں, آپ مجھے اس کا ترجمہ کریں بس. اچھا ذرا ایک سیکنڈ, یہ آج کا ٹاپک نہیں ہے, کسی اور دن اس کے اوپر بات کریں گے. آج کا ٹاپک نہیں ہے, یہ آج کا ٹاپک نہیں ہے. لہٰذا یہ صرف ان کے ساتھ بات ہوئی تھی تھوڑی سی. میں آپ کے ساتھ اس کے اوپر ڈیٹیل کسی اور دن بات کروں گا, ٹھیک ہے؟ آپ اس کو سنبھال کے رکھیے گا. میں اسپیشلی کسی دن جو ہے نا اعلیٰ حضرت کی اس کتاب کا مطالعہ کر کے نا, تو پھر ان کی 105 دلیلیں بھی رکھوں گا, اور پھر اس کے بعد میں آپ سے اس کے اوپر پوری بات کروں گا. ٹھیک ہو گیا؟ چلو میں آپ سے اس بارے میں سوال کروں گا, لیکن پھر مجھے یہ نہیں کہنا کہ یار تمہارے بڑوں نے یہ تفسیر کیا. نہیں میں نہیں کہوں گا, میں صرف اعلیٰ حضرت کو لے کے آؤں گا
اور نہیں نہیں مجھے دیکھو مجھے ابھی سے کہہ دیتا ہوں قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا اس کا مجھے بتائے گا کہ یہی ہے. میں 10 جگہ سے بتاؤں گا 10 جگہوں سے اس کا مجھے بتائیے بس. ٹھیک ہے میں آپ کا اس وقت سنوں گا. ٹھیک ہے جس دن کس کے وہ لائیو اسٹریم کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ حدیثوں پہ بھی پہلے آنا ہے آپ کو. ہاں جی ہاں اس سے بچ نہیں جاؤ گے وقاص بھائی. ٹھیک ہے تو اسپیشلی ٹاپک کھولیں گے آپ کے لیے اس چیز کا.